बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है दिल लगाया है दोबारा और इसकी राइटर हैं महानूर ख़ान। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। सुबह का सूरज तुलू होते ही मरी का आसमान हैरान कर देने की हद तक हसीन हो गया था। रात को होने वाली हल्की फुल्की बर्फ़बारी की वजह से ठंड शदीद थी। सूरज की तेज़ किरणें भी बर्फ़ को पिघलाने और ठंड के असर को ज़ायल करने से कासर थीं। पर्दे की ओर से एक किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने एक आंख खोलकर खिड़की की जानिब और फिर जल्दी से उठकर काउच की जानिब देखा। काउच से बिस्तर गायब था, जिसका मतलब था वो उठ चुका है। आंखें मलती वो बेड से नीचे उतरी और वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली और एक बड़ी सी गर्म शाल को अच्छे से अपने गिर्द लपेट कर लाउंज में आई। सामने ही फ्लोर कुशन पर बुआ की बेटी रिमोट हाथ में पकड़े बड़े गौर से टीवी देख रही थी। जैसे उसने नज़र हटाई टीवी गायब। निया, नीचे क्यों बैठी हो? सर्दी है, सोफे पर बैठो। उसे यूं बैठे देखकर दानीन के दांत सर्दी से बज रहे थे। निया नहीं, सनिया, झुंझलाकर कहा गया, मगर नज़रें टीवी से अभी भी नहीं हटी थीं। 17 साल सनिया ने हाल ही में FSC के इम्तिहान दिए थे और अब मुतमिन होकर टीवी के सामने बैठी रहती थी। छोटे से मासूम चेहरे और बड़ी बड़ी आंखों वाली वो भोली भाली लड़की थी। उसके बाल चेहरे के एतराफ़ में पड़े हुए थे। ए चुप, मालकों से ऐसे गल करते हैं मर जानी। बुआ किचन से हाथ में चमचा लिए बरामद हुई, मगर सनिया के कान पर जू तक न रेंगी। छोड़े बुआ, बच्ची है, दानीन ने नरमी से कहा। हाँ, 17 साल की बच्ची है। बुआ जल भूनकर बोली। दानीन की मौजूदगी का ख्याल करके चुप हो गई, वरना हाथ में पकड़े चमचे से उसे बजा डालती। शाहमीर कहाँ हैं बुआ? दानीन ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। शाहमीर भाई तो चले गए, जवाब सनिया ने दिया था। दानीन के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। वो फौरन सनिया के पास पहुंची। तो कहाँ चले गए हैं तुम्हारे शाहमीर भाई? उसने जर्द रंग की ढीली ढाली गर्म शर्ट पहन रखी थी और इस पल उसका सारा जर्द रंग उसके चेहरे पर सिमट आया। ये आपको देने का कहा था और अपना बैग लेकर चले गए। एक एनवेलप दानीन की तरफ बढ़ाकर वो दोबारा टीवी पर नजरें जुमा कर बैठ गई। एनवेलप पकड़ते दानीन के हाथ कांपे थे, सर चकराया और दिल धक धक करने लगा। कांपती टांगों से वो मुश्किल चलते हुए वापस कमरे में आई। वो इस एनवेलप को खोलना नहीं चाहती थी। बहुत से खदशात थे जिन्होंने सीने की हदूद में सर उठाना शुरू कर दिया था। कहीं शामहीर ने मुझे तलाक तो नहीं दे दी? होंठ पर ज़बान फेरते उसके गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। लड़सते हाथों से उसने एनवेलप खोला तो तह किया हुआ सफ़ेद सफ़ा सामने था। उसने सफ़ा खोलकर सामने किया। दानीन सगीर अहमद, मेरी कनाडा में जॉब हो गई है तो मैं कनाडा जा रहा हूँ। ये मत समझना कि वहाँ सेटल होकर तुम्हें बुला लूँगा, क्योंकि शाहमीर अफंदी की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और रही बात तुम्हें छोड़ने की, तो वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा बाप एड़ियाँ रगड़ेगा मगर कुछ नहीं कर पाएगा और अपने सामने अपने गुरूर, अपने मान यानी कि तुम्हें पल पल मरता हुआ देखेगा। मेरी बेइज्जती जो सगीर अहमद ने की और तुमने अपने बाप का पूरा पूरा साथ दिया, बिना ये सोचे कि तुमने मुझसे हज़ारों अहदों पैमां बांधे हैं। तुम सब भूल सकती हो तो मैं भी सब भूल गया हूँ। मेरा नाम तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारे बाप को कबूल नहीं था ना, तो आज से तुम मेरे ही नाम पर सारी ज़िंदगी अज़ियतों में घिरी रहोगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू जर्नी, फ़कत शाहमीर अफंदी। ख़त पढ़कर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो इससे झगड़ता लड़ता मगर छोड़कर तो ना जाता। वो जो उसकी नाराज़गी को उसकी मोहब्बत ही समझ रही थी, वो नाराज़गी तो अपने अंदर नफ़रत और बदगुमानी का एक जहान लिए हुए थी। शाल कंधों से ढलक कर कारपेट पर गिर गई। वजूद सर्दी से शल हो रहा था। वो मंजमंद हो चुकी थी मगर उसे परवाह ही नहीं थी। कागज़ का पुर्जा हाथों से गिरकर फर्श पर फड़फड़ा रहा था। घुटनों के बल ज़मीन पर बैठती दोनों हाथों से चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रोती थी। अहमद हाउस में सुबह दिन 2 बजे होती थी, जब सूरज ऐन सरों पर मंडला रहा होता। इस वक्त भी नैन बेढंगे हुलिये में पूरे कमरे का सत्यानाश कर रही थी। अम्मा, मैंने कहा था रात में मेरी पैकिंग कर लीजिएगा। अब पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ होगी, मुझे निकलना है। अलमारी से हैंग हुए कपड़े निकालती वो अपनी मतलूबा चीज़ें ढूंढ रही थी। कई शलवारें कारपेट और सोफ़ों पर और कमीज़ें ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई थी। मेकअप बेड पर बिखरा पड़ा था। परफ्यूम की बोतल एक तरफ टूटी हुई थी। तुम कोई बच्ची तो नहीं हो नैन, जो इतना गंद मचा कर रखती हो? नैन का छोटा भाई जैन उसके कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की हालत देखकर खौफ से बोला, मिस्टर समझदार, तुमसे मतलब? वो बाजू चढ़ाती ऐन उसके सामने आ खड़ी हुई। वो उम्र में उससे 1 साल छोटा था मगर समझदार और सुलझा हुआ था। ब्लू कलर की पैंट और ड्रेस शर्ट में वो कमरे की हालत देखकर बेजार हो रहा था। मुझसे ही मतलब है बीबी, खुद तो निकल जाओगी अभी सैर सपाटे को। पीछे ये तुम्हारा फैलाया गंद मुझे ही समेटना पड़ता है।
وہ جھنجلا گیا تھا۔ ماں کی ہیلپ کرنے کی اسے بچپن سے عادت تھی اور یہ ہیلپ نین کا کچرا سمیٹنے کی ہوتی تھی۔ اوہ میرا پیارا بھائی، اس کے دونوں گالوں پر چٹکی کاٹتی وہ مسکرائی تو وہ خوف زدہ سا کمرے میں بکھرے اس کے کپڑے اٹھانے لگا۔ اچھا سنو، کون سا پہنوں؟ نین نے 2 شرٹس اس کے سامنے کی۔ ایک سفید شرٹ تھی جس پر بلو لائنز تھی اور دوسری اورنج رنگ کی تھی۔ یہ والی۔ زین نے منہ بناتے سفید شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اسے ہی سلیکٹ کرنا پڑتا تھا کہ نین کیا پہنے گی، ورنہ وہ اس کا سر کھا جاتی تھی۔ میری دوستیں کہتی ہیں میرے ساتھ سفید رنگ اچھا لگتا ہے، تم نے بھی یہی سلیکٹ کیا۔ اوہ میرا شونا مونا بھائی، ایڑیاں اونچی کر کے اس کا گال چومتے وہ ڈریس لے کر واش روم کی طرف بھاگی۔ گندی لڑکی، اب میرے گال پر وہ بڑے بڑے دانے نکلیں گے۔ ہتھیلی سے اس نے اپنے گال کو زور سے رگڑا۔ نین کے لاڈ جتانے کے یہ طریقے اسے سخت خوف میں مبتلا کرتے تھے۔ نین تیار ہونے چلی گئی تو اس نے جلدی جلدی اس کا پھیلایا سارا گند سمیٹا اور اس کے بیگ کو انسانوں کی طرح پیک کیا، ورنہ نین نے سوٹ کیس کو سٹور روم بنایا ہوا تھا۔ اس کا سوٹ کیس پیک کر کے وہ گاڑی کی چابی لیتا اکیڈمی کے لیے نکل گیا۔ ہیٹر کی گرمائش میں بھی وہ بستر پر بیٹھی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ ایک تو سردی اتنی زیادہ تھی اور اس نے بغیر بازوؤں والا لہنگا زیب تن کر رکھا تھا۔ سردی سے اس کے دانت بچ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بستر میں دبک جائے، مگر شاہ میر کے انتظار میں وہ خود کو سونے سے روک بیٹھی تھی۔ اسی وقت لکڑی کا بھاری دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ قریب سے قریب تر آتے سن کر اس نے دھیرے سے سر جھکا دیا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور گہری سانس لے کر کمرے میں سجائے پھولوں کی مہک کو اپنے اندر اتارا۔ دانین کا سر مزید جھک گیا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کبھی شاہ میر کی طرف سے کوئی رومانٹک جملہ اس کے لیے آئے گا، مگر شاہ میر کے منہ سے نکلتے الفاظ پر اس نے سر اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ سنیا، یہ سب اٹھا کر لے جاؤ بیٹا، مجھے کمرے میں کسی قسم کا گند نہیں چاہیے۔ شاہ میر نے پھولوں کے بکے اور گلاب کی پتیاں اٹھانے کا کہا، جنہیں 10 منٹ میں سنیا سمیٹتی جا چکی تھی۔ دانین ابھی تک صدمے سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم یہاں ابھی تک کیا کر رہی ہو؟ سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ مجھے میرے کمرے میں کسی بھی قسم کا گند نہیں چاہیے۔ وہ الفاظ کی سختی سے واقف تھا، اس لیے طاق کر وار کیا تھا جو سیدھا اس کے دل پر لگا اور ارمانوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھے تھے۔ شاہ میر، وہ شاکڈ ہوئی تھی اس کے اتنے بے رحم لہجے پر۔ شش، اسی منہ سے تم نے سب کے سامنے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا نا؟ بیڈ پر جھکتے دانین کا منہ اپنے ہاتھوں کے مضبوط شکنجے میں دبوچے شاہ میر چیخا تھا۔ دانین کے ہونٹوں پر لگی لال لپسٹک اطراف میں پھیل گئی۔ سرخ چوڑیاں ٹوٹ کر پھولوں سے سجے بیڈ پر بکھر چکی تھیں۔ میری بات سنیں، خوف کہاں بول پاتا ہے، خوف تو صرف ہکلاتا ہے، اور وہ ہکلا گئی تھی۔ میں نہیں بھولا تمہارے باپ کی ان مذاق اڑاتی نگاہوں کو جو صرف تمہارے انکار کی وجہ سے میری طرف اٹھی تھی۔ دانین کا سرخ عروسی دوپٹہ سر سے کھینچ کر کارپیٹ پر اچھال دیا۔ وہ ڈر کے مارے آگے سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگا شاہ میر غصہ کرے گا، مگر اتنے شدید غصے کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ سردی کی شدت جانے کہاں جا کھوئی تھی۔ اب جو اسے محسوس ہوا تھا وہ شاہ میر کا لہجہ تھا۔ بابا نے آپ سے معافی مانگی ہے نا؟ وہی پست آواز، وہی ڈر، وہی خوف۔ اس کا منہ ابھی تک شاہ میر کے طاقتور ہاتھوں نے دبوچا ہوا تھا۔ درد تھا کہ دکھ سے زیادہ کھا رہا تھا کہ دکھ درد پر حاوی ہو رہا تھا۔ معافی کی ایسی کی تیسی اس کو زور سے بیڈ پر پٹکتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سخت چہرے پر کرختگی بری نمایاں تھی۔ دانین اپنے لال ہوتے منہ پر ہاتھ رکھتی درد کو دکھ پر غالب کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے وہ کمرے کے مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک آگ تھی جو اس کے اندر جل رہی تھی۔ وہ ان مذاق اڑاتی نظروں کو نہیں بھول سکتا تھا جو دانین کی وجہ سے اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ ان باتوں کو نہیں بھول سکتا تھا جو برسوں بعد دانین کی وجہ سے اس کی مری ہوئی ماں کے کردار پر اٹھی تھی۔ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ۔ اس کی طرف دیکھتا وہ دھاڑا۔ وہ اٹھ کر لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتی روتی چلی گئی۔ وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی یہ وہ شاہ میر نہیں ہے جس شاہ میر کو وہ جانتی تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا، مگر دانین نے خود اسے ایسا بنا دیا تھا اور بھگتنا بھی خود تھا۔ وہ واش روم سے چینج کر کے نکلی تو شاہ میر صوفے پر سو رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ اس کے ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی پلکیں سوتے ہوئے بھی ہولے ہولے کپ کپاتی تھی۔ فرینچ ڈائری بنائے وہ بہت خوبرو مرد تھا کہ پہلی نظر میں اس کے دل میں اتر گیا تھا اور اب وہ اس کے دل سے اتر چکی تھی۔ کاش آپ ماضی کو بھول جائیں تو ہمارا حال اور مستقبل کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو پیچھے کرنا چاہا، مگر رک گئی۔ اگر وہ جاگ جاتا تو پھر سے غصہ کرتا۔ وہ واپس بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور کمبل اپنے اوپر ڈالتے سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکاتے شاہ میر کو دیکھے گئی۔ گزرے دنوں کی ایک یاد ہولے سے اس کی پلکوں پر آ ٹھہری۔ آغا جان، مجھے سوپ پینا ہے تو مطلب پینا ہے۔ انہی کوٹ پہنے وہ کب سے آغا جان کے پاس آتش دان کے قریب بیٹھی تھی۔ میرا بچہ رفیق چھٹی پر ہے، کون بنا کر دے تمہیں؟
اب میں بوڑھی جان تو 1 گھنٹہ کچن میں کھڑا ہونے سے رہا۔ آغا جان نے کہا تو خود بنا لے، یہ چھوٹی تھوڑی ہے۔ شاہ میر نے اندر داخل ہو کر برساتی اتاری اور سر پر لگے برف کے ذرات جھاڑے۔ دانین نے معصوم سی شکل بناتے سر جھکا لیا تھا۔ شاہ میر آغا جان کے سامنے آتش دان کے پاس آ بیٹھا اور مڑ کر دانین کو دیکھا۔ اچھا میں بنا کر دیتا ہوں۔ اس کی شکل پر چھائی معصومیت پر وہ پگھل گیا تھا۔ دانین نے ایک دم گردن اٹھا کر اسے دیکھا جو اب بے نیاز نظر آتا اپنے ہاتھ سیک رہا تھا۔ کھڑکی کا پٹ ہلا تو ٹھنڈی ہوا کمرے میں آئی۔ اس نے اٹھ کر جلدی سے کھڑکی بند کی۔ سردی اس قدر تھی کہ تھوڑی سی ہوا کے جھونکے سے اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ جلدی سے واپس بستر میں گھسی اور لحاف سر تک تان لیا۔ اوئے کیا لڑکی آئی ہے آج کالج میں، کیا ہی بتاؤں۔ اس کا دوست سہیل بھاگتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو میں کیا کروں؟ کتاب سے سر اٹھا کر شاہ نے خوف سے اسے دیکھا۔ تو بس اسے ایک بار دیکھ، پھر کچھ کرنے جوگا نہیں رہے گا۔ سہیل دل پر ہاتھ رکھتا دہائیاں دیے چلا جا رہا تھا۔ کہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ آ جائے اسے۔ شاہ کی دوست سامیہ کتابیں بند کرتی اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو آ نا شاہ پلیز۔ سہیل مسلسل اسے اٹھانے کے جتن کر رہا تھا مگر وہ بے نیاسا کتاب میں سر دیے بیٹھے تھا۔ لڑکیاں دیکھنے والا ڈپارٹمنٹ تمہارا ہے، شاہ نہیں آئے گا۔ سامیہ نے سہیل کو چھیڑا جو کالج فقط لڑکیوں سے دوستی کرنے کو آتا تھا۔ نہ دیکھے میری بلا سے، اگر دیکھ بھی لیتا تو کیا کمال ہو جاتا، وہ لڑکی ایسی ہے کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔ سہیل نے کہا تو شاہ نے کتاب سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاہ کو کوئی پلٹ کر نہ دیکھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا سہیل، اس لڑکی نے ابھی تک شاہ کو نہیں دیکھا نا۔ سامیہ نے اپنی کتابیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب کیا بتاتی، وہ بنا پلٹے بھی دن میں کئی بار شاہ کو دیکھتی ہے، اس تصویر کے ذریعے جو اس نے اپنی آنکھوں میں فٹ کر رکھی ہے۔ شاہ اس کے سامنے گیا پانی بھرنے، وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی۔ سہیل نے خود پر ٹکی شاہ کی نظریں محسوس کر لیں تو اسے تپانے کو کہا۔ ایسا ہے تو دیکھ لیتے ہیں، اور تم بھی سن لو، 1 مہینے بعد آج کی تاریخ میں وہ شاہ کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوگی۔ شاہ کی مردانگی کو ٹھیس پہنچی تھی کہ کون تھا جو اسے پلٹ کر دیکھے، نہ دیکھے یا دیکھنے کے بعد بھول جائے۔ لگ گئی شرط؟ سہیل پرجوش ہوا۔ لگ گئی شرط۔ شاہ کتابیں بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تینوں ثنیا کی کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں ہی موجود تھی۔ دراصل وہ نیو اسٹوڈنٹ تھی تو نوٹس بنانے تھے اس نے جس کے لیے وہ لائبریری میں موجود تھی۔ کتابوں میں سر دیے اسے پتہ ہی نہ چلا کب لائبریری خالی ہوتے ہوتے خالی ہوگی۔ وہ چونکی تو تب جب اس کے سامنے کوئی کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، سامنے کوئی لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو اپنی غلیظ نظروں سے سر تا پیر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ثنیا نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد پھیلایا اور دوبارہ سے کتابوں پر جھک گئی۔ ایمان سے نہیں آئی ہو مگر پرانی سب کو مات دیتی ہو، کہاں سے لایا ہے ایسا ظالمانہ حسن؟ وہ میز بجاتے آگے کو جھکا تھا۔ معلوم پڑتا تھا کہ وہ اس کا کوئی سینئر ہے۔ وہ تو اس بات پر خوش تھی کہ آنے کے 1 ہفتے کے بعد بھی اس کی ریکنگ نہیں کی گئی، مگر آج وہ لڑکا حساب برابر کرنے بیٹھا تھا۔ ثنیا نے جلدی سے اپنی کتابیں بند کی اور بیگ اٹھا کر تیزی سے لائبریری سے نکلی، مگر وہ اسی تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ ثنیا کو ایک دم سے خوف نے گھیر لیا۔ یونی خالی تھی، اکا دکا اسٹوڈنٹس دور سے نظر آ رہے تھے۔ انوسنٹ بیوٹی، سنو تو، دوستی کر لیتے ہیں، یوں بھاگ کیوں رہی ہو؟ وہ آوازیں دیتا مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ثنیا نے اپنی سپیڈ تیز کرتے کرتے دوڑ لگا دی اور پارکنگ کی طرف بھاگی۔ اس کے دیکھا دیکھی لڑکے کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی۔ دونوں آگے پیچھے بھاگ رہے تھے اور پھر ایک ہی جست میں لڑکے نے اس پر چپٹنا چاہا تو وہ ہاتھ نہ آئی، مگر اس کا دوپٹہ ہاتھ میں رہ گیا۔ ثنیا کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں اور اس سے پہلے کہ وہ خوف سے بے ہوش ہو جاتی کسی سے بہت زور سے ٹکرا کر گرنے لگی کہ بیچ میں ہی معلق ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنی خوفزدہ بند آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو وہ جس سے ٹکرائی تھی وہ ایک خوبصورت سا مرد تھا جس کی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے دھکا دیتی وہ ایک دم سیدھی ہوئی اور اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور پھر معصوم نگاہوں سے شاہ کو دیکھا اور جانے کی اس کی پشت کے پیچھے ہو گئی۔ کیا بدتمیزی لگائی ہوئی ہے، دوپٹہ دے اس کا۔ شاہ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار جھامپر اس لڑکے کے منہ پر مارا۔ لڑکے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا جس سے خون آ رہا تھا۔ کیوں، تیری بہن لگتی ہے یہ؟ وہ لڑکا بھی کہاں باز آنے والا تھا، صدا کا لفنگا۔ شاہ نے ہونٹ کاٹتے اس کی بات کو مسکرا کر ہضم کیا اور پھر بے در پہ مکر سے اسے زخمی کر ڈالا تھا۔ ثنیا ڈری سہمی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے نیچے پڑا دوپٹہ لا کر ثنیا کے گرد ڈالا۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ شاہ نے اپنی خدمات پیش کرنی چاہی، آخر کو وہ شرط لگا کر آیا تھا دوستوں سے۔ نہیں، میں نے اپنے بھائی کو فون کر دیا ہے، وہ گاڑی بھیج رہے ہیں۔ میری گاڑی آ گئی۔ اس کا فون بجا تو وہ اس سے الوداع لیتی چلی گئی اور جاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کہنا نہیں بھولی تھی، اور وہ پیچھے کھڑا ہونٹ کاٹتا سوچتا رہا وہ ڈری ہوئی زیادہ پیاری لگ رہی تھی یا مسکراتے ہوئے، اور اس وقت تو اس کے دماغ میں شرط کہیں بھی نہیں تھی، کچھ تھا تو صرف اس دلکش معصوم انداز رکھنے والی لڑکی کی مسکراہٹ تھی۔
साले, तूने तो सच में फोड़ डाला मुझे। वो लड़का जो थोड़ी देर पहले पिट रहा था अब शाह की पिटाई करने को तैयार नजर आ रहा था। दोस्तों के लिए इतनी मार तो चलती है ज़ुहैब। ज़ुहैब उसके कंधे पर हाथ रखता मुस्कुराता हुआ एक तरफ बढ़ गया। वो शाह का दोस्त था, ज़ुहैब, जिसे शाह ने मौका गनीमत पाते ही सनिया के पास भेज दिया था और ख़ुद हीरो की तरह एंट्री मारी थी। ये सब उसका मंसूबा था कि शर्त पूरी करनी है, और वो अपने मंसूबे में कुछ हद तक कामयाब हो चुका था। ये उसे सनिया की मुस्कुराहट बता चुकी थी। मिलना था इत्तेफाक और बिछड़ना नसीब था। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। फिर मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई मोहसिन। अरे, जिस शख्स की हथेली पर मेरा नसीब था। शाह मीर को गए हफ्ता होने को आया था और वो अपने बाबा से झूठ बोल बोल कर थक गई थी कि वो खुश है और बहुत खुश है, मगर हकीकत तो ये थी कि शाह मीर उसकी आवाज़ सुनना तो दूर, शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। वो फ़ोन करती तो काट देता, घर के नंबर पर करती तो मुलाजिम उठाकर उसके घर ना होने का कहता, ऑफिस करती तो हेलो करते ही उसकी आवाज़ सुनता तो टक से फ़ोन बंद कर देता। वो उसे सदा दे रहा था उस जुर्म की जिसे करने पर वो मजबूर थी। उसका जुर्म ये था कि वो अपने बाप और अपने महबूब में उसे चुनाव करना पड़ गया, और इस चुनाव में उसने अपने बाप का मान रखकर महबूब की उम्मीदों को तोड़ डाला था। रात के अंधेरे में टेरेस पर बैठी वो अपने आंसू पूंछती, बार बार उसका नंबर मिला रही थी, और कभी एकदम से सब कुछ धुंधला होने लगता तो वो आंखें रगड़ डालती। वो फ़ोन काटते थक जाता था। वो फ़ोन करते नहीं थकती थी। इस बार मुसलसल बेल के बाद कॉल पिक की जा चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। शाहमीर, प्लीज़ मेरी बात सुने, फ़ोन मत काटिएगा। वो मिन्नत भरे लहजे में गोया हुई। शादी की रात के बाद ये उनके दरमियान होने वाली पहली गुफ्तगू हो सकती थी। बोलो। तवील खामोशी के बाद कठोर लहजे में जवाब आया। मैं अपनी गलती मानती हूँ शामिर, लेकिन मैं मजबूर थी। उसका लहजा बढ़ा रहा था। मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ कि मेरी पुख्ता आदत है, जो दिल से उतर जाए वो फिर बाहर में जाए। ये वही लहजा था जो कभी उसके लिए मोहब्बत के सुहाने बाग लिए होता था, और वो बाग जल चुके थे, लहजा पत्थर हो चुका था। तो मैं आपके दिल से भी उतर चुकी। हाय, वो सवाल कर रही थी, वो सवाल जिसका जवाब मुकाबिल का लबोजैल लहजा चीख चीख कर देता था। वो तो उसी दिन उतर चुकी थी जब मेरी उम्मीदों को आग लगा दी थी तुमने। वो तो उसी दिन उतर चुकी थी जिस दिन मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पर मार दी थी तुमने। ऐसा ना करे, मैं मर जाऊंगी शाहमीर। वो रो दी थी, दिल फट रहा था। जो दिल से उतर जाए वो फिर बाहर में जाए या मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। वो कितना कठोर हो गया था। उसका लहजा कांटों से कितना लैस था, वो शायद खुद भी ना जानता हो। मुंह पर हाथ रखे वो हिचकियों से रो दी थी, और उसकी सिसकियां फ़ोन के उस पार भी सुनाई दे रही थी। वो यकदम बेचैन हुआ, मगर ये लम्हे भर को था। वो फिर से कठोर हो चुका था और ठक से फ़ोन बंद किया जा चुका था। घुटनों में सर दिए वो चीख चीख कर रो पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर सनिया दौड़ी चली आई और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर कमरे में लाई थी, वरना वो ठंड से अकड़ कर मर जाती। सांस लेता हूँ तो शहरग में चुभन होती है, इश्क भी में जंग का मैदान हुआ हो जैसे, और थाम कर हाथ मेरा ऐसे वो रोया मोहसन, कोई काफर से मुसलमान हुआ हो जैसे। मोहब्बत की इस अलमनाक कहानी का आगाज़ तब हुआ था जब वो अपने दोस्तों के साथ मरी घूमने आई थी, और आने से पहले उसकी माँ ने उसे कहा था, अपने आगा जी से मिल लेना, वो तुझे याद करते हैं। और याद तो वो भी उन्हें बहुत करती थी, मगर बाप की सख्त तबीयत की वजह से ना कह पाती, ना जा पाती। मरी आते हुए ख़ास बाबा ने हदायत की थी कि आगा जा से हरगिज़ नहीं मिलना। इन बाप बेटे के दरमियान बरसों पुरानी चपकलश थी, जिसकी सज़ा वो अपने प्यारे आगा जी से दूर होकर भुगत रही थी। उसकी पुप्पो ने अपनी मर्ज़ी से घर से भागकर शादी की थी, जिसकी वजह से उसके बाबा को गुस्सा था, और वो कभी भी अब उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, जो बाप के मान और भाई के लाड को ठुकरा कर फ़कत एक शख्स की मोहब्बत पाने चली गई थी। उनकी शादी हुई तो तब भी उन्होंने भागी हुई बहन को घर न आने दिया, और आगा जान भी बात करने को तैयार न थे। फिर एक दिन अस्पताल से फ़ोन आया, फौजिया पुप्पो और उनके शोहर का एक्सीडेंट हो गया। आगा जी बेटी का सुनकर भागे चले गए, मगर सगीर अहमद हरगिज़ नहीं गए थे। उनके नज़दीक इज्जत से खेलने वाली को मौत के बदले माफ़ नहीं किया जा सकता था, और इस दिन फौजिया पुप्पो अपने भाई की नफरत सहती मर चुकी थी, लेकिन आगा जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। उस शाम जब वो बेटी और दामाद की तदफीन करके लौटे तो उनके साथ 3 साल एक डरा सहमा सा लड़का भी था, जिसे सगीर अहमद की बीवी ने तो हंसी खुशी कबूल किया, लेकिन सगीर अहमद का पारा चढ़ गया, और उस दिन पहली बार बाप बेटे के दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ हुआ। और वो इख्तलाफ इतना भरा कि सगीर अहमद अपनी बीवी को लेकर मरी हमेशा के लिए छोड़कर इस्लामाबाद चले गए, और वहीं दानीन और फिर जैन पैदा हुए। मगर उन्होंने आगा जान से कोई राब्ता ना रखा। आगा जान पोतों की मोहब्बत में खुद ही चले जाते, लेकिन सगीर अहमद को इस पर भी एतराज़ था। मगर बच्चे आगा जी के इस कदर आदी हो चुके थे कि उनके बगैर रोने लगते। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें समझ आ गई कि बाप और दादा के दरमियान गड़बड़ चल रही है, इसीलिए वो भी जिद छोड़ बैठे थे।
وہ مری آئی تو ایک مصیبت میں پھنس گئی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کھائی میں گرتے گرتے راستے میں لٹک گئی جہاں سے اسے شاہ میر نے بچایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ میر اس کی پھوپھو کا بیٹا ہے۔ البتہ شاہ میر جانتا تھا۔ آغا جان کے پاس وہ زین اور دانین کی فوٹو دیکھ چکا تھا، اسی لیے اسے وہاں سے نکال کر گھر لے آیا، اور وہاں وہ آغا جان کو دیکھ کر بچوں کی طرح یوں خوش ہوئی کہ شاہ میر بھی مسکرا دیا۔ اور پھر وہ جتنے دن وہاں رہی شاہ میر کی مسکراہٹ کی وجہ بنی رہی، ورنہ جو کچھ اس پر گزر چکا تھا اسے ایک سنجیدہ آدمی بنا چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کو یہی بتاتی رہی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، مگر دوستوں سے زیادہ وہ اپنے آغا جان کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ اور کچھ دن بعد ان دونوں کے گروپ میں وہ تیسرا بھی شامل ہو چکا تھا، ایک ٹرائی اینگل تھا جو تینوں کا بن چکا تھا۔ اور آغا جان دیکھ دیکھ کر خوف کھانے لگے کہ وہ جو شاہ میر کے اندر مرا ہوا بچپن زندہ کر چکی تھی وہ محبت کو بھی تو جگا سکتی تھی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو انرتھ ہو جاتا۔ لیکن قسمت کھیلتی ہے، اور قسمت نے کھیلنا شروع تب کیا جب دنین کے جانے کے پہلے ہی ہفتے شاہ میر پر محبت کا اطلاق ہوا۔ قسمت اپنا سب سے خطرناک پتہ کھیل کر اب تماشائی بن کر تماشا دیکھنے کو بےتاب تھی کہ جب صغیر احمد جانے گا کہ اس کی بیٹی سے اس شخص کو محبت ہوئی جس سے وہ سخت نالاں تھے تو کیا جنگ چھڑے گی۔ اور پھر ایک دن آغا جان نے شیر کے غار میں ہاتھ ڈالنے کا ارادہ باندھ ہی لیا۔ اسلام آباد چلے آئے۔ وہ برسوں بعد بیٹے کے گھر آئے تھے، اسی لیے صغیر احمد کچھ نہ بولے، مگر جب انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ پھر انہیں منانے کے لیے شاہ میر کو آنا پڑا۔ وہ پہلی بار اپنے ماموں کے گھر آیا تھا۔ ہم دونوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے ماموں جان، اس نے اپنا دل کھول کر صغیر احمد کے سامنے یوں رکھا جیسے وہ ایک دم سے مان جائیں گے۔ پہلی بات لڑکے، میں تمہارا ماموں نہیں، اور دوسری بات اس ناز پیٹی محبت کا نام لو، اگر لو تو اپنے ماں باپ کا انجام یاد کرو، اور آخری بات میری بیٹی میرا مان کم از کم وہ فوزیہ جیسی عورت کے بیٹے سے محبت نہیں کر سکتی۔ وہ غرور لہجے چٹان نما تھا جس سے ٹکرا کر وہ پاش پاش ہو گیا۔ میری ماں کو کچھ مت کہیں ماموں جان، اور جہاں تک محبت کی بات ہے آپ مانیں یا نہ مانیں، دانین کرتی ہے مجھ سے محبت۔ اس کا لہجہ بھی ذرا سا اونچا ہوا تھا، اور اسی مان بھرے اونچے لہجے کو پورے قد سے گرانے کے واسطے صغیر احمد نے دانین کو طلب کر لیا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے دانین؟ تم میرا مان ہو، تم وہ کبھی نہیں کرو گی جو مجھے منظور نہ ہو، اور یہ بات میں جانتا ہوں۔ تم ایسا کرو، اس کی خوش فہمیاں اس کے منہ پر مار دو، پھر میں اسے دھکے مار کر گھر سے نکالوں گا۔ ان کے لہجے کا اٹل یقین اور شاہ میر کی پرامید نظروں نے اسے توڑ پھوڑ دیا۔ باپ کا مان رکھتی تو محبوب بچھڑ جاتا، اور اگر محبوب کی امید پر پورا اترتی تو باپ کو کھو دینے کا خسارہ بھگتنا پڑتا، اور بلا شبہ دوسرا خسارہ سب خساروں پر بھاری تھا۔ مردہ دل کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا تھا اور کہہ دیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو بابا، میں اس سے محبت نہیں کرتی، کر ہی نہیں سکتی۔ بھلا جس سے آپ نفرت کریں میں اس کو کیوں کر قابل محبت جانوں۔ صغیر احمد کا سر اونچا ہو گیا اور شاہ میر کی امید دم توڑ گئی۔ وہ اس وقت ہزار طریقوں سے ثابت کر سکتا تھا دانین جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہ تو اس کے جھوٹ سے ایسا تڑپ کر مرا کہ اب کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس دن شاہ میر نے دانین کی محبت کو آنکھوں سے اڑا دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا اگر آج دانین اس کی نہیں ہونا چاہتی تو وہ پھر کبھی بھی دانین کا نہیں ہونا چاہتا۔ اور اس دن وہ صغیر ہاؤس سے دل میں نفرت لیے نکلا تھا، اور پیچھے رہ جانے والی صغیر ہاؤس کی مکین تڑپتی رہی۔ وقت بیتا، دن گزرے، 2 سال بعد مری سے خبر آئی، اور خبر کیا تھی؟ قیامت تھی۔ آغا جان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ صغیر احمد اس دن سب کچھ بھلا کر باپ کے پاس چلے گئے، مگر آغا جان اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے تھے، اور اس دن انہوں نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے دانین اور شاہ میر کو ایک کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، وہ خواہش جو اب شاہ میر کے دل میں مر چکی تھی۔ صغیر، آخری بات مان لو میری، دانین میرے شاہ میر کو دے دو۔ ہسپتال کے بستر پر آخری سانسیں گنتا شخص التجا کر رہا تھا، وہ التجا جو شاہ میر کو بڑی گراں گزری تھی، اور اس دن صغیر احمد نے ان کے آگے سر جھکا دیا۔ کئی سالوں بعد وہ مان گئے تھے، اور اسی دن ہسپتال کے اس سفید کمرے میں 2 لوگوں کا نکاح ہوا۔ وہ 2 لوگ جن میں سے ایک محبت کر رہا تھا اور دوسرا اپنے حصے کی محبت لٹا کر اب فقط نفرت کرنا چاہتا تھا۔ نکاح خواہ کو بلایا گیا۔ سفید دیواروں والے اس کمرے میں ایجاب و قبول کی آواز گونجنے لگی۔ دانین، صغیر احمد آپ کو شاہ میر کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ آغا جان کی گھٹتی سانسوں پر روتے ہوئے وہ قبول کر رہی تھی، اور شاہ میر اس وقت سب بھلائے آغا جان کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ فقط واحد رشتہ تھا جو اس کی زندگی میں موجود تھا، اور اب وہ بھی بچھڑ رہے تھے، وہ جا رہے تھے، وہ مر رہا تھا۔ دن کے اجالے میں نکاح ہوا، اور رات کی سیاہی میں آغا جان دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ رات کی سیاہی نے شاہ میر کی زندگی کو بھی سیاہ کر دیا تھا۔ اس دن نکاح ہو گیا، اور آغا جان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اسے گھر بھی لے آیا تھا، مگر اس کی اوقات اسے پہلی رات ہی یاد دلاتی تھی۔ صغیر احمد کے بھی باپ کی موت کے بعد سارے کسبل نکل چکے تھے، اور وہ شاہ میر کو اپنا داماد بخوشی مان چکے تھے، لیکن شاہ میر آغا جان کے بعد کسی بھی رشتے کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔
وہ اس حادثے کے بعد ایک ہفتے تک یونیورسٹی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ بہت ڈر گئی تھی، اور آج جب وہ آئی تو طبیعت کچھ حد تک بحال ہو چکی تھی۔ اب اس کی نظریں بلا ارادہ ہی اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں جو اس دن اس کے لیے فرشتہ بن کر نازل ہوا تھا۔ کلاس لینے کے بعد وہ کینٹین کی طرف جا رہی تھی کہ جب اس سے ٹکرا گئی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر اسے اجنبیت سے دیکھنے کی ایکٹنگ کرنے کے بعد وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ارے اب وہی ہے نا سہمی ہوئی لڑکی؟ اپنے دوستوں کو بھیج کر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ سنیا نے برا سا منہ بنایا۔ جی نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ ارے اب وہی ہے نا ماسی دلشاس، وہ تنک کر بولی۔ واٹ؟ ماسی ذکیہ کون؟ وہ حیران تھا اس عجیب و غریب نام پر۔ میری اماں کی نانی کی پڑوسن کے خالہ کا بیٹا، جو ہے نا اس کے بہو کی ماں کی ساس تھی۔ اللہ بخشے آپ کی طرح بڑی مددگار تھی۔ اس کی بات پر وہ جی بھر کر محسوس ہوا اور بے اختیار اس سے اس بات کو قبول کیا کہ اگر دوستوں میں شرط نہ بھی لگی ہوتی تو وہ اس سے دوستی ضرور ہی کرتا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ دونوں چلتے چلتے کینٹین میں داخل ہو چکے تھے اور اب ایک ٹیبل کے گرد بیٹھ چکے تھے۔ سنیا کامران نام ہے میرا، آپ کا نام؟ وہ بولی۔ نام میں کہہ رکھا ہے، ویسے مجھے پیار سے شاہ کہتے ہیں۔ اور غصے سے کیا کہتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ جو تم کہو وہی میرے غصے والا۔ ویسے تمہارے ہاں شکریہ کا رواج نہیں ہے، شاہ نے سموسہ کھاتے ہوئے کہا۔ کون سا شکریہ؟ کس بات کا شکریہ؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ میں نے تمہیں بچایا تھا تو شکریہ بنتا ہے کہ نہیں؟ اس نے پوچھا۔ ماسی ذکیہ کہتی تھیں وہ جس کی بھی مدد کریں شکریہ کا لفظ پسند نہیں کرتی۔ تو ماسی ذکیہ کو نہیں پسند، مجھے تو پسند ہے نا، شاہ میر نے کہا۔ آپ بھی تو ماسی ذکیہ کے جانشین ہونا، وہ معصومیت سے بولی۔ اور پھر کتنی ہی دیر دونوں کینٹین میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آنے والے دنوں میں ان دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ شاہ اپنی شرط میں کامیاب ہوا تھا مگر در حقیقت وہ محبت کے کنویں میں گر رہا تھا، اور یہ بات وہ خود بھی جان چکا تھا۔ اب وقت منتظر تھا کہ سنیا سب کچھ جان جائے اور پھر محبت اپنا انتقام دکھائے۔ وہ جو محبت کے ساتھ کھلواڑ ہوا تھا اس کا بدلہ تو چکتا ہونا تھا۔ وہ شاہ میر کو فون کر کر کے تھک چکی تھی۔ وہ جو ایک بار اس نے فون اٹھایا تھا اب اٹھانے کو تیار ہی نہیں تھا، اور ایسے میں وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ شاہ میر کو گئے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے اور اب تو اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ مزید اس دوری کو برداشت کرنے کی ہمت خود میں نہیں رکھتی تھی۔ اب وہ اپنے بابا سے بھی جھوٹ بول بول کر تھک گئی تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور زین کو فون کر کے مری ملنے کے لیے بلایا۔ مجھے کینیڈا جانا ہے زین، شاہ میر کے گھر کا ایڈریس ہے میرے پاس، تم بس سیٹ بک کروا دو۔ وہ جانے کو تیار ٹھہری۔ آخر چل کیا رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ زین الجھ گیا۔ شاہ میر ناراض ہے مجھ سے، دانین نے بتایا۔ آخر ایسا ہوا کیا ہے کہ وہ تمہیں شادی والے دن چھوڑ کر چلا گیا؟ زین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ میں نے بابا کے سامنے اس کی ہر امید کا گلا گھونٹ دیا تھا، اسی واسطے ناراض ہے مجھ سے، اس نے زین کو بتایا۔ اس کا مطلب ہے وہ سچ کہہ رہا تھا، تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں وہ سچ کہہ رہا تھا، ہم دونوں کے بیچ جو سلسلہ چل نکلا تھا وہ سلسلہ محبت تھا، لیکن بابا کے مان کے آگے میں اس کی محبت ہار بیٹھی، وہ رو دی تھی۔ اب کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ زین نے پوچھا۔ میں شاہ میر کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں اسے منا لوں گی، بس تم کسی طرح مجھے اس کے پاس بھیج دو۔ اور پھر 1 ہفتے کے اندر اندر زین نے اس کے جانے کا بندوبست کر دیا اور وہ بنا اطلاع کینیڈا چلی آئی۔ کیب لے کر وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچی۔ وہ شاہ میر کا گھر تھا، اور گھر کیا تھا؟ جنت کا نظارہ تھا۔ لکڑی کا بنا ہوا 2 منزلہ سفید عمارت تھی جو پانی کے بیچ بنا ہوا تھا، اور ایک لکڑی کا پل اس کی باڑ تک جاتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، میڈ کو اس نے اپنا تعارف کروایا اور شاہ میر کو بتانے سے منع کیا۔ وہاں موجود ہر شے شاہ میر کے حسن ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس 2 منزلہ عمارت کے دوسرے حصے میں ماسٹر بیڈ روم تھا، جس کے سامنے ٹی وی لاؤنج، اور پہلے حصے پر اسٹڈی روم، کچن اور خوبصورت سا لاؤنج تھا۔ کچن کی دیوار سے ایک سیڑھی نیچے کی طرف جاتی، جہاں ایک اور کمرہ تھا جہاں ڈیانا میڈ رہائش پذیر تھی۔ اس نے اپنا سامان کمرے میں رکھا۔ فریش ہونے کے بعد ساتھ لائی ہوئی اپنی اور شاہ میر کی شادی کی تصاویر اور مری میں شادی سے پہلے لی گئی تصاویر کمرے میں آویزاں کی۔ بیڈ کے پیچھے والی دیوار پر رخصتی کی تصویر تھی۔ تصاویر لگانے کے بعد وہ کچن میں آ گئی۔ وہاں ایک میڈ موجود تھی جس کا نام ڈیانا تھا۔ اس کے ساتھ مل کر اس نے پاکستانی کھانا بنایا اور اب شاہ میر کی واپسی کی منتظر تھی۔ کچھ وقت گزرا، شاہ میر آیا، لیکن اسے سامنے پا کر بھی اس کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ حالانکہ اسے لگا تھا اتنے دنوں بعد اسے سامنے دیکھ کر وہ ایک پل کو ہی صحیح مسکرا دے گا، مگر وہ مسکراہٹ اب ندارت تھی جو اسے دیکھ کر شاہ میر کے ہونٹوں پر آتی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور ڈیانا، آپ کسی بھی ارے گرے کو جو منہ اٹھا کر آنے دیں گی؟ وہ پھٹا یوں کہ وہ پانی پانی ہوگی۔ ڈیانا کے سامنے اتنی بے عزتی وہ ہضم نہیں کر پا رہی تھی، اور پھر جب وہ کمرے میں گیا تو غصہ سوانیزے پر پہنچ چکا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں کمرے میں لگائی گئی ساری تصاویر وہ تالاب میں پھینک چکا تھا، اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکتی رہی۔ وہ اس رات سسک سسک کر روئی تھی، اور وہ کھانا کھانے کے بعد چائے پی کر مزے سے سو گیا۔ اس پر تو نیند حرام ہو چکی تھی۔ شاہ میر کی آنکھوں میں اب اس کے لیے کہیں بھی محبت نہیں تھی۔ وہ اس
वो इस ख़त्म हो चुकी मोहब्बत को रोती रही। कहीं सुबह के वक्त जाकर उसकी आंख लगी थी और फिर उसकी आंख ठक ठक की आवाज़ों से खुली जब वो दराज में कुछ ढूंढता पटक पटक कर दराज बंद कर रहा था और अलमारी के सारे कपड़े कारपेट पर बिखरे पड़े थे। उसने थोड़ा गौर करके देखा तो वो उसके कमरे और सामान था जो कल उसने सेट करके रखा था। ये क्या कर रहे हैं आप शाहमीर? वो फ़ौरन से उसके पास पहुंची। डायना, ये सारा सामान मेरे कमरे से ले जाएं और अगर इसका कोई वारस ना मिले तो तालाब में फेंक देना। वो बेहिसी से कहता बिना उस पर एक भी नज़र डालता सामान को ठोकर मारता बाहर निकल गया। दानीन की आंखें जो रात भर की गिरियाजारी से सूजे होने की वजह से पूरी तरह खुलने को तैयार न थी, मजीद जलने लगी। आंसू टिप टिप करके गालों पर बहने लगे। डियाना को इस खूबसूरत लड़की पर बेतहाशा तरस आया था। डियाना सामान उठाने लगी तो उसने रोक दिया और सारा सामान कुछ ही देर में उठाकर दोबारा से शाहमीर के कमरे में ही सेट कर दिया। उसे शाहमीर को मनाना था तो थोड़ा ढीठ बनना था। अगर वो भी अनादि खाती तो इस रिश्ते को भी खो बैठती। मोहब्बत तो पहले ही खोई बैठी थी। सामान सेट करने के बाद वो दोबारा सो गई। जब उठी तो शाम हो रही थी। उसने फ्रेश होकर आसमानी रंग की शलवार कमीज पहनी, साथ मैरून गर्म शॉल कंधों पर डालकर बालों को खुला रहने दिया। हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। शाहमीर के आने का वक्त था तो वो नीचे चली आई और डियाना के साथ किचन में हेल्प करने लगी। कुछ देर गुजरी, शाहमीर आ गया। बेल हुई तो वो डियाना को मना करती खुद दरवाज़ा खोलने गई। होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट और आंखों में मोहब्बत का जहां लिए वो आम सी लड़की बड़ी खास लग रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, शाहमीर की नज़रें उसके मुस्कुराते चेहरे से टकराईं तो वो कुछ पल के लिए पलटना भूल गई। मगर वो कुछ पल ही थे और नज़रों का जाविया बदल कर वो अंदर दाखिल हो गया। दानीन की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। डियाना को इस घर की हर शय फीकी पड़ती महसूस हुई। उसने सोचा अगर वो उस मुस्कुराहट के फीके पड़ने को माहौल पर असरअंदाज होता हुआ देख सकती है तो फिर वो शख्स अपने दिल पर क्यों कर महसूस नहीं कर सकता। वो उसे नज़रअंदाज करता कमरे में गया। वो भी फिर से फीकी मुस्कुराहट में रंग भरती उसके पीछे ही सीढ़ियाँ फलांगती कमरे में दाखिल हुई। वो वॉशरूम में था। दानीन टहलते हुए उसका इंतजार करने लगी। वो कुछ पल बाद फ्रेश होकर बाहर निकला। गीले बात माथे पर पड़े थे। दानीन को बिल्कुल नज़रअंदाज करते उसने गर्म जैकेट पहनी और हीटर ऑन करने लगा। दानीन का दिल उसकी हर एक हरकत पर डूब कर उभर रहा था। शाहमीर बात कर लें मुझसे, बेशक लड़ें मगर बात तो करें। वो मुल्तजी हुई। लहजा भीग चुका था लेकिन शाहमीर पर कोई असर न हुआ। वो अलमारी की तरफ बढ़ा और जब अंदर उसका सामान देखा तो होंठ भींच लिए। फिर अगले ही पल वो अपने कमरे के आगे खड़ा वो सारा सामान नीचे लाउंज में फेंक रहा था। डियाना, मैंने आपसे कहा था लावारिस सामान तालाब में फेंक दे। समझ नहीं आती आपको मेरी बात? वो गुस्से से चीख पड़ा था। दानीन की आंखों से आंसू बहने लगे। डियाना ने उसका सामान उठाया और नीचे वाले कमरे में रख दिया। और मुझे कोई भी फालतू शय, हत्या के फालतू इंसान भी अपने कमरे में नहीं चाहिए। डियाना, दरवाजे को ठोकर मारते वो जान ही ना पाया कि वो दानीन के दिल को ठोकर मार रहा है। वो दिल जो उसका पुजारी था। शाहमीर, तुम्हारी नफरत मार डालेगी मुझे। मेरे साथ ऐसा मत करो। उसका चेहरा हाथों में लेती वो रो रही थी। मुझे भी तुम्हारे इनकार ने मार डाला था और मेरी आंखों ने भी बड़ी इल्तिजा की थी कि ऐसा मत करो मेरे साथ। उसका हाथ झटकता वो बेरहम हुआ मगर सच शुक्र उससे हम कलाम तो हुआ था और वो तो इस पर भी खुश हो गई थी। मैं मजबूर थी। बेटी मजबूर होती है शाहमीर, बाप के फैसले पर फैसला नहीं ले सकती। वो उसे ऐसी मजबूरियां समझाना चाह रही थी जो औरत का मुकद्दर होती हैं। तुम जैसियां मजबूर ही तो होती हैं कि जब कोई तुम जैसियों पर मर मिटे बाप से नहीं पूछती, लेकिन जब फैसले का वक्त आता है तो बाप से पूछती हैं कि वो जो हम पर मर मिटा है उसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। क्या कमाल करती है ना तुम जैसियां। वो हंसा था तो मसहराती हंसी हंसा था। वो टूट कर चूर चूर हुई। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके गालों पर हाथ रखते वो उसके करीब हुई। लेकिन मैं नहीं करता और बेहतर है जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ तुम। मैं तुम्हें मजीद अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके हाथ झटकता वो कमरे से निकल गया और वो वहीं नीचे बैठती रोती चली गई। कुछ देर बाद वो संभल कर नीचे आई। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा खाने में मगन था। वो उसे देखेगी, वो जो उस पर मर मिटने का दावेदार था तो उसकी मजबूरी को क्यों करना समझता था और अब उसके दिल के जख्म क्यों करना देख पा रहा था। वो खाना खाकर अपने कमरे में जा चुका था। डियाना टेबल से बर्तन समेटने लगी। जानती थी ये खूबसूरत लड़की खाना खाएगी नहीं कि जिसके दिल को लग जाती है उसे पेट की भूख भूल जाती है। वो खाली खाली नज़रों से डियाना को काम करते हुए देख रही थी। मैडम, आपको देखकर मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ जाता है। डियाना खालिश अंग्रेज़ी बोलती थी और इसका लहजा कनेडियन नहीं था। वो अमरीकी लबो लहजे में बात करती थी। दानिन की खाली नज़रों में सवाल उतरा कि भला कौन सा किस्सा। एक नाजुक शहजादी एक जालिम शहजादे की कैद में आ जाती है और सारी ज़िंदगी आज़ादी और खुशी के लिए हाथ पाँव मारती रहती है। डियाना के किस्से पर उसे हंसी आई थी और वो जो कुछ समझ रही थी सब उसके बरक्स था। किस्से में जालिम शहजादा नहीं शहजादी थी और शहजादी जब शहजादे की कैद में आई तो रिहाई को भूल कर आई थी। उसे आज़ादी किसी सूरत नहीं चाहिए थी। रात यूं ही ढलती रही।
وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی رہی، اتنا کہ اس کی کمر درد کرنے لگی۔ وہ بلا ارادہ ہی اٹھ کر شاہ میر کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اس کا داخلہ اپنے کمرے میں ممنوع کر چکا تھا، لیکن وہ بھی ہر بندش کو توڑنا چاہتی تھی۔ وہ کمبل اچھے سے اپنے گرد لپیٹ کر کروٹ لے کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سارے بال ماتھے پر آ رہے تھے اور سوتے ہوئے وہ کسی بچے کی طرح معصوم لگتا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اس کی طرف بڑھتی چلی گئی، اس کے بیڈ کے کنارے آ ٹکی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ رہی تھی کہ کل تک جو شخص اس کے نام کے گیت گاتا تھا وہ آج اس سے نفرت کر رہا تھا، تو گویا اپنے ہاتھوں سے لمحہ لمحہ اسے زہر پلا رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے سینے پر سر رکھتی وہیں اس کے قریب ہی لیٹ گئی۔ وہ نیند کا بڑا پکا تھا، ورنہ ایک پل میں اسے دور پھینک دیتا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ مسکرا دی تھی کہ وہ جلد شاہ میر کو منا لے گی۔ مسکراتے ہوئے اس نے شاہ میر کی ٹھوڈی پہ بوسہ دیا تو وہ تھوڑا سا کسمسایا، مگر پھر اس کے گرد بازوؤں کی گرفت مضبوط کر کے شانت ہو گیا اور وہ بھی پرسکون نیند سو گئی۔ ثنیہ کامران 17 سالہ ایک چھوٹی سی لڑکی، یونیورسٹی کے پہلے سال کی طالبہ، ان دنوں جھومتی پھرتی تھی۔ اسے محبت ہو گئی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی اس عمر کی محبت کانچ ہوتی ہے جو ٹوٹتی ہے تو بڑا زخمی کرتی ہے۔ اس عمر کی محبت بہار کے گلابوں کی سی ہوتی ہے جن پر خزاں آنا طے ہوتا ہے۔ وہ ثنیہ کامران ناسمجھ سی لڑکی، وہ جسے محبت سمجھ رہی تھی، وہ تو کچی عمر کی شرارت اور پکی عمر کا عذاب تھی۔ محبت نری بد دعا تھی۔ اس کے خیالوں میں ان دنوں بس ایک ہی چہرہ رہتا، وہ چہرہ تھا شاہ کا چہرہ۔ وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتی تو بوا اسے رکھ کر کوہنی مارتی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی اور پھر اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ان کے گال چومتی، مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی۔ اس کی مسکراہٹ سے بوا کو خوف آنے لگا تھا۔ وہ آتے جاتے کام کرتے گنگنانے لگی تھی، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے۔ بوا کو اس کی آواز کسی ناگن کی طرح کاٹنے لگی۔ جوان اولاد آزمائش ہوتی ہے اور وہ ثنیہ کے آزمائش ہونے سے ڈر رہی تھی۔ یونیورسٹی کی 2 ہفتے کی چھٹیاں تھیں۔ وہ شاہ کو یاد کرتی تھی اور خود کو بھول جاتی تھی۔ مری کی سفید زمین پر وہ کسی پری کی طرح اٹھتی پھرتی، آسمان سے گرتے روئی کے گالوں جیسے برف کے ٹکڑے وہ اپنے آنچل میں جمع کرتی اور پھر ان پر پھونک کر شاہ بناتی تھی۔ وہ ایک پتلے کو شاہ بناتی تھی، وہ شاہ جس نے پتلے میں جان پھونک دی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ ایک دن اپنے ہاتھوں سے جان لے گا۔ اسے انتظار تھا، یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی جس قدر وہ بے چین ہے، کیا دوسری طرف یہی حال ہے؟ وہ جو مری کی پری منتظر تھی، تو کیا اسلام آباد کا وہ خوبرو نوجوان بھی اس کا آمد کا منتظر تھا؟ وہ محبت دیکھنا چاہتی تھی شاہ کی اپنے لیے، وہ محبت دکھانا چاہتی تھی شاہ کو اپنی، وہ شاہ سے اظہار کی منتظر تھی۔ وہ پڑھائی کی عمر میں جان کو دھمک کی طرح چاٹ جانے والا روگ پالے بیٹھی تھی جو اسے بڑا دلچسپ لگ رہا تھا۔ بوا دیکھتی تو چاروں کل پڑھ کر پھونکتی، نظر بد سے بچنے کی دعائی کرتی، آزمائش کے ہونے کو ٹالنے کی دعا کرتی۔ وہ جو مسکراہٹ ان کی بیٹی کے چہرے پر تھی، کبھی انہوں نے بھی اسی مسکراہٹ کو جیا تھا اور پھر سب تباہ ہو گیا تھا۔ اس عمر کی محبتیں سب تباہ کرنے ہی تو آتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے واسطے اپنے جیسی زندگی سے ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی جوانی میں محبت سے ڈری تھی تو آج تک سہمی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ثنیہ کو سہما ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ 2 ہفتے گزرے، وہ یونیورسٹی جانے کو اس قدر اتاولی ہو رہی تھی کہ بھوا سمجھ کر بے اختیار رو دی۔ وہ اپنی بے بسی پر رو دی کہ کاش وہ اپنی بیٹی کو روک پاتی۔ وہ 2 ہفتے بعد یونیورسٹی آئی۔ اس کی نظروں سے انٹرس سے لے کر اس چہرے کو تلاشنا شروع کیا۔ وہ ایک سے پوچھنے لگی۔ وہ اپنی ہر کلاس چھوڑے دن بھر اسے تلاش کرتی رہی، لیکن وہ نہیں تھا۔ وہ تھا کسی کونے میں بیٹھا، دوستوں کے تبصروں پر مسکرا رہا تھا، مگر اندر سے گویا جل رہا تھا۔ کیا کمال کر دیا تو نے شاہ، پاگلوں کی طرح تلاشتی پھر رہی ہے بیوٹی کوئین تجھے۔ ہاتھ پر ہاتھ مارتا اس کا دوست زور سے ہنسا۔ چل اب اس ناٹک کو ختم کرتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں نا۔ دوسرا دوست ثنیہ کی رونی صورت دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سب تماشائی تھے، کسی کے تماشا بننے کے منتظر تھے، اور تماشا بنانے کے لیے جس آلے کا استعمال کیا تھا وہ کیا مقدس آلہ تھا۔ ان کی باتوں پر مسکراتے شاہ کے اندر جانے کیوں کچھ تاریک تھا، کچھ ٹوٹنے جیسا تو کچھ بکھرنے جیسا تھا۔ دوستوں کو وہیں چھوڑتا وہ ثنیہ کے پاس چلا آیا۔ ثنیہ نے اسے دیکھا تو گویا اپنی کائنات دیکھ لی تھی۔ بنا کچھ سوچے وہ بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ شاہ بھونچ کا رہ گیا، دل میں کچھ تیزی سے مس ہوا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد سب کچھ بھلائے اس اونچے مرد کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی گرفت شاہ کے کمر پر خاصی مضبوط تھی۔ وہ یونیورسٹی کا سنسان حصہ تھا تو سچ شکر وہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آئے تھے۔ شاہ کھنکارا تو وہ بھی جیسے ہوش میں آ کر پیچھے ہوئی، اور پھر اتنی ہی دیر دونوں ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ ہمت نہیں تھی کہ نظریں ملا پاتے، اور پھر جب نظر ملی تو دونوں کو کنگال کر گئی۔ شاہ جب اس کے ساتھ ہوتا تو دماغ سے چیلنج نکل جاتا، اور اس کے ساتھ گزارے لمحات کو خوبصورت کہتا تھا۔ شاہ نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ ثنیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر شرما گئی اور پھر بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔
ठंडी रात पल पल बीतती सुबह की जामनी रोशनी में दाखिल हुई तो बेड साइड पर रखा अलार्म बज उठा। वो अलार्म की आवाज़ पर उठने वाला आदमी था। सो आवाज़ पर कसमस आया मगर अपने ऊपर बोझ महसूस करते उसका दिमाग तेज़ी से जागा। फिर दानीन को अपने सीने पर सोते देखकर उसके माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उसे खुद से दूर करते वो झुंझलाया और इसी वक्त वो भी जाग गई थी। अपनी हदूद में रहो मिस दानीन सगीर अहमद, वो गड़राया था। मेरी हदूद तो यही है जाने दानीन शाही शाह मीर। इस पर तो जैसे किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। वो मुस्कुराती हुई दोबारा उससे लिपट गई और इस बार तकरीबन उसे पटकते हुए वो बेड से उठा था। उठो, जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे मेरे कमरे में ना मिलो तुम। वो उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोला तो वो मासूमियत से सर हिलाती बिखरे बालों को संभालती कमरे से निकल गई। गुस्से से सोफे को ठोकर मारता वो भी फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गया और जब तैयार होकर निकला तो दिमाग मजीद घूम गया। दानी ने उसके लिए पराठा और आमलेट बना कर लाई थी और अब मुस्कुराते चेहरे के साथ आंखें पटपटाकर उसे देख रही थी। बालों में ब्रश करता वो गुस्से से बल खाकर रह गया। उसे जिस कदर दानीन का वजूद बर्दाश्त नहीं होता था वो उसी कदर उसके करीब आती थी। आपका मनपसंद नाश्ता बनाया है, प्लीज़ कर लो। मोहब्बत भरे लहजे में लाड भरी इल्तिजा थी। वो पल भर को उसके लहजे के सहर में फंसा मगर वो कुछ पल जल्द ही गुजर गए। वो भी उसके अंदाज में मुस्कुराकर सर हिलाता उसके पास आया और उसके हाथों में मौजूद नाश्ते की ट्रे थाम कर दीवार पर दे मरी। मैं थूकना भी पसंद नहीं करता तुम पर और तुम्हारे बनाए हुए नाश्ते पर। हाय, वो कांटे खरीद लाया था जो हमा वक्त उसके लहजे में मौजूद होते थे और दानीन को लहूलुहान कर देते। वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से जा चुका था लेकिन पीछे उस लड़की को रोता छोड़ाया और वो अब रोने के अलावा कर भी क्या सकती थी। उसे लगता था उसकी गलती है, अगर गलती ना होती तो वो इस नफरत को मुंह पर मार जाती मगर मोहब्बत ने मजबूरी की बेरियां डाल दी थी। मई का मौसम हमेशा की तरह ठंडा यख था। अगर चार धूप की किरणें मारगला की पहाड़ियों से होती हुई माहौल में हिद्दत पैदा करने की कोशिश कर रही थी। वो नमाज पढ़ने के बाद दोबारा से सो गई और अब उठी तो नाश्ते की ट्रे लिए लॉन में चली गई जहाँ बुआ पहले से बैठी ऊनी धागे से कुछ बुन रही थी। वो उनके सामने बैठकर नाश्ता करने लगी, साथ साथ मोबाइल पर इंस्टाग्राम ऑन किए देखने लगी। स्क्रॉलिंग करती वो एक तस्वीर पर रुक गई जो आज सुबह शाह ने अपलोड की थी और इसका कैप्शन था, वो जो हमने कर ली है उसे मोहब्बत कहते हैं और मोहब्बत भी ऐसी कि उसके वास्ते जान दे दूं तो वो भी कम लगती है। कैप्शन के नीचे हैशटैग से हार्ट था। वो बेसाख्ता मुस्कुरा कर रह गई कि वो मुंह से अगरचा कुछ न कहता था मगर फिर भी सब कुछ कह देता था। बुआ ने सर उठाकर उसके चेहरे पर बिखरे कोसों कज़ा के रंगों को देखा। नाश्ता करने के बाद वो मोबाइल टेबल पर रखती बुआ की तरफ मुतवज्जा हुई। अम्मा, अब्बा से आप मोहब्बत करती थीं? कैसा सवाल था जो खंजर था। जख्म उनकी आंखों में दिखाई देने लगे मगर वो अपनी मस्ती में मगन इन जख्मों को देख ही नहीं पाई। अपनी उम्र देखो और अपने सवाल देखो। उन्होंने उसे झिड़क दिया था, क्या अब्बा आपसे मोहब्बत करते थे? हाय, वो माँ के दुखों को समझती क्यों कर नहीं थी। चुप करके बैठो। वो मुश्किल आंसू को अंदर धकेला, दरअसल इस राज को धकेला था जो बरसों से सीने में कैद था। अम्मा, आखिरी बात, क्या अब्बा आपके लिए या आप अब्बा के लिए जान दे सकती थी? और अगर कोई किसी दूसरे के लिए जान देने की बात करता है तो मोहब्बत के लासवाल दास्तान नहीं शुरू कर देता? सारे सवाल वही थे जो बरसों पहले वो भी अपनी माँ से करती थी। वक्त घूम कर वहीं आया था और इस पल वो बेबस थी। वो हर इस बात को समझ रही थी जो वो कहना चाहती थी और वो बहुत कुछ समझाना चाहती थी, वो समझा नहीं पा रही थी। मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। इंग्लिश का कोई नावल हाथ में पकड़े वो कमरे में चक्कर काटती किसी फैसले पर पहुँचने की कोशिश कर रही थी। खिड़की से बाहर सफ़ेद रुई के गाले आसमान से उतरते दिखाई दे रहे थे। नहीं, मैं जल्दबाजी कर रही हूँ, मुझे कुछ इंतज़ार करना चाहिए। उसने शाह के इस इजहार के मुंतज़िर रहने का फ़ैसला कर लिया। फिर पुरसुकून होकर सो गई। सुबह उठी तो मौसम रात की निस्बत कम ठंडा था। बर्फ़बारी भी रुक चुकी थी। वो नाश्ता करने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। उसे जाता देखते बुआ ने कई दुआएं पढ़कर फूंक डाली थी। उन्हें मोहब्बत के नाम पर बर्बाद होने वाली लड़कियों से जो खौफ आता था आजकल उसका महवर सनिया थी। जो माँ थी वो माँ थी जो इन जवान औलाद से खौफ खा जाती थी। वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो पहली जिस चीज़ ने उसका इस्तकबाल किया वो शाह के क्लास फेलोज़ का जमे गफीर था। इन सब के हाथों में कार्ड थे और चेहरे पर मुस्कुराहट, मगर वो मुस्कुराहट कुदरती तो ना थी, वो मुस्कुराहट तमाशाई थी। कार्ड को फॉलो करती वो यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में चली गई जहाँ इस वक्त लगता था किसी जश्न का समा है। सामने ही उसका पोस्टर लगा हुआ था जिसमें वो उन्हीं कोट और टोपी में मुस्कुराते हुए बर्फ उछाल रही थी। तस्वीर के आगे बड़ी सी टेबल रखी हुई थी जिसके दरमियान में केक रखा हुआ था और इस केक पर भी उसकी तस्वीर बनी थी। गर्ज वहाँ ऐसी बहुत सी तस्वीर थी जो ध्यान का बेदहानी में निकाली गई थी। वहाँ की सारी सजावट उसके लिए थी।
वो सारा कुछ उसके लिए था। उसे खुद पर रश्क आने लगा। वो हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत से वो सब देख रही थी जब एक तरफ से शाह आता दिखाई दिया, स्याह पैंट पर सफ़ेद टी शर्ट और सफ़ेद स्याह जैकेट पहने, बालों को जल से जमाए, मुंह में गुलाब पकड़े, हाथों में फूलों का बुके लिए वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। हैप्पी बर्थडे सनिया डियर। उसने बुके उसकी तरफ बढ़ाया जिसे सनिया ने फ़ौरन से पकड़ लिया। स्टूडेंट्स के जमे फिर का शोर बुलंद हुआ। मोबाइल के कैमरे ऑन हुए। वीडियो तस्वीर धड़ाधड़ बनने लगी। चलो केक काटते हैं, फिर मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसके कान में सरगोशी करता वो उसका दिल धड़का गया था। और फिर बहुत सी तालियों और शोर में उसने अपनी सालगिरह का केक काटा। ऐसी शानदार सालगिरह तो उसने कभी मनाई ही नहीं थी। और सच ये था, उसे याद भी नहीं था कि उसकी सालगिरह है। हमेशा की तरह शाहमीर ने उसे विश करना होता था और वो सरप्राइज़ विश होता था जिसके बाद उसे पता लगता कि उसकी सालगिरह है। केक कट गया। चलो शाबाश, अब वो कहो जो तुम कहना चाहते हो। उसकी दोस्त ने उसे उकसाया जिसने शर्त लगाने पर भी उकसाया था। शाह घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा और सुर्ख गुलाबों से पेश किया। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारोगी? हाय, उसका अंदाज़ इतना खूबसूरत था कि वो फरीख्ता हो गई। उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाते गुलाब पकड़ लिया। इर्द गिर्द शोर बुलंद हुआ, जोशीली आवाज़ें आने लगी। कई कैमरों पर सब कुछ रिकॉर्ड होने लगा। शाह मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और वालहाना निगाहों से उसे देखने लगा। आर यू श्योर? वो तमाशे की एक साथ को लंबी करने के लिए उससे इजहार चाहता था। सच कहूँ, मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है, बेइंतहा मोहब्बत, और आपके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं 100% श्योर हूँ। सनिया ने इजहार किया था मगर दर हकीकत तमाशे को हवा दी थी। शाह ने लोफराना अंदाज में अपने दोस्तों की तरफ देख कर आंख मारी और फिर उसका और उसके दोस्तों के कहके वहाँ गूंज कर रह गए। वो ना समझी और हैरत से उसे देखने लगी जब शाह ने उसके हाथ से गुलाब लेकर पत्तियाँ उसके मुंह पर फेंक डाली और टेबल पर पड़ी तस्वीर उठाकर फाड़ते हुए उसकी तरफ फेंक दी। मोहब्बत और मैं तुमसे, औकात देखी है तुमने अपनी? सुनो, सब सुनो, मैडम को मोहब्बत हो गई है, शाहजैन सगीर अहमद से मोहब्बत हो गई है। लेकिन मुझे तुमसे कोई मोहब्बत तो दूर, 1% इंटरेस्ट भी नहीं है। ये दो दोस्तों से लगाई शर्त मेरी मर्दानगी को लड़कारा तो मैं चला आया मोहब्बत मोहब्बत खेलने। अजय एक मजाक उड़ाता हुआ लहजा था। उसे अपना वजूद टुकड़ों की सूरत में हवा में बिखरता हुआ नजर आने लगा। और मुझे तो पहचानती होगी तुम। वो सब जो मैंने किया वो इसीलिए किया कि शाहजैन के नंबर तुम्हारी नज़रों में भर सके और तुम्हें इससे मोहब्बत हो जाए। एक और इंकशाफ हुआ था जो इस लड़के ने किया जो उसे छेड़ रहा था, और ये सब कुछ शाह ने करवाया था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में तूफान उठ रहे थे। वो बर्बाद हुई थी और बदनाम भी। उसे मोहब्बत रास नहीं आई थी। शाह, ये सब क्या? उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। उसकी आंखों में उम्मीद की जोत जागी कि शाहजैन शायद कह दे मैं मजाक कर रहा था। एक ड्रामा, एक तमाशा जिसकी एक साथ आज मुकम्मल हुई। मेरी शर्ट पूरी हुई। मेरा इससे ज़्यादा तुमसे कोई लेना देना नहीं। कमीने इंसान, मोहब्बत ड्रामा लगती है तुम्हें? तुमने मेरा तमाशा बना दिया सिर्फ अपनी शर्ट के वास्ते। उसका गिरबान पकड़ती वो चीही थी। शाह के दिल को जाने क्यों कुछ हुआ। जिस कैफियत को वो इतने दिन से महसूस कर रहा था उसे समझने से कासिर था वो। शाह ने सनिया के हाथ झटक कर उसे खुद से दूर किया। मोहब्बत तमाशा लगती है ना तुम्हें, तो याद रखना इस तमाशे की आह लगेगी। तुम्हें बद्दुआ है मेरी कि मोहब्बत करो और ये बद्दुआ बड़ी बुरी होती है। मुझे ही देख लो कितनी बुरी होती है मोहब्बत, जो तजलील करके रख देती है। वो बिलक बिलक कर रोई थी और फिर चली गई। लेकिन शाह के दिल को कुछ हो रहा था। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, और अभी वो जो बददुआ दे के गई है इसे डर जाना। शाहजैन सगीर अहमद कहते हैं जिसे बर्बाद करना चाहो उसे बददुआ दे दो कि जाओ तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए और फिर बर्बादी के तमाशे देखो। कहते हैं बंदा बुरी सोहबत से पहलवानी कर ले मगर मोहब्बत ना करे। वो खुद भी शाह को प्यार करती थी मगर आज के ड्रामे के बाद सब मुश्किल था। वो भी चली गई। शाह के दोस्त शाह को गुमसुम देखकर कुछ कह रहे थे मगर वो कहाँ सुन रहा था। वो तो सोच रहा था क्या उसे मोहब्बत होगी, या उसे तो मोहब्बत हो चुकी है, तो क्या अब उसकी बर्बादी शुरू? बस 2 मिनट का तमाशा था और वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। वो घर आकर कब से कमरे में बंद हिचकियों से रो रही थी। हर तरफ सनिया और शाहजैन की तस्वीरें गर्दिश कर रही थी। वो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी थी और शाहजैन की चंद दोस्तों में लगी शर्त जीत गई थी। बुआ ने बेटी का तमाशा यूं सारी दुनिया में लगते देखा तो ढह गई थी। उन्हें खौफ आता था मगर ऐसी बदनामी का तो वो सोचे भी न बैठी थी। बात उड़ी तो उड़ते उड़ते कनाडा बैठे शाहमीर तक पहुंची और ये सब देखते वो आग बगोला हो गया। ऑफिस से पहली फुर्सत में वो घर पहुंचा। हस्बे तवक्का गुस्से में था। इस गुस्से को उतारने के वास्ते वो फ़ौरन से उसके सर पर पहुंचा जिस मतवक्का मुलाकात से छुपकर स्टडी में बैठी थी। तुम दोनों बहन भाई मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो? उसे बाजू से पकड़कर अपने रूबरू किया। वो तो खुद सहमी हुई थी। शाहजैन से ये तवक्का तो हरगिज़ न रखती थी। वो एक सुलझा हुआ लड़का था। बोलती क्यों नहीं हो? बताओ क्या प्लान है तुम लोगों का?
आगा जान मर गए, अब मुझे मारने पर तुले हो? तुमसे दूर होकर नहीं मरा तो मेरी इज्जत दो कोरी करके मारने का प्लान बनाया हुआ है। उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ता वो पागल हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था। फौरन से पाकिस्तान पहुंचकर शाहजैन की गर्दन तोड़ देता। मैं कुछ नहीं पता शामी, मेरा यकीन करें खुदारा। वो लाख उसे यकीन दिलाती मगर वो उस पर कहाँ यकीन करने वाला था। अभी वो और कुछ कहता मगर उसका मोबाइल बज उठा। कॉल पाकिस्तान से थी। दिल खौफ से धड़का था कि जाने अब कौन सी क़यामत आ गई। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भुआ थी। उन्होंने रोते लहजे में जो गुजर चुकी क़यामत बयान की थी वो सुनकर शाहमीर चकरा गया कि फ़ौरन से कुर्सी को पकड़ लिया। फ़ोन हाथ से स्लिप होकर फर्श पर जा गिरा। दनीन कभी उसकी गैर होती हालत ने वाहमों से ढसना शुरू कर दिया। उसने शाहमीर के कंधे पर हाथ रखा जिसे झटकते वो चीख पड़ा, तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप खुश हो जाओ कि शाहमीर को बर्बाद करने में कामयाब होगे तुम लोग। मैं बता रहा हूँ, मेरी सनिया को कुछ भी हुआ तो सगीर हाउस की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उसके हाथ दानिन के कंधों में पेवस्त हो गए थे। वो तकलीफ की शिद्दत से रो पड़ी। उसे धक्का देकर वो कमरे से निकल गया। सनिया का ख्याल आते ही उसने फ़ौरन से घर कॉल की जो चौकीदार की बीवी ने उठाई और इसकी तरफ से आई खबर पर वो भी ढह गई थी। सनिया ने खुदकुशी कर ली थी। भुआ उसे अस्पताल ले गई थी और वो इमरजेंसी में है। इस मासूम सी लड़की का सोचते वो रो पड़ी थी। उसे इस वक्त शाहजैन से सख्त नफरत महसूस हुई, बावजूद इसके कि वो उसका भाई था। अगली कॉल उसने जिसको मिलाई वो शाहजैन का नंबर था। काफ़ी बेल जाने के बाद शाहजैन ने कॉल उठाई। हेलो, कैसी हो बहना? उसकी आवाज़ बोझल हो रही थी। यूँ लगता था वो रोया है, लेकिन अगर रोने का इरादा रखता था तो रुलाया क्यों कर। जैसी तुम जैसे कमीने की बहन हो सकती है वैसी ही हूँ मैं। तुम जैसे कमीने बहनों के काबिल नहीं होते मगर दे दी जाती हैं और फिर तुम लोगों के कमीनेपन की सज़ा वो भुगतती हैं। उसने सारा गुस्सा शाहजैन पर निकाल दिया। अगर वो सामने होता तो उसका मुंह वो थप्पड़ों से लाल कर देती। मुझे नहीं पता था वो शाहमीर भाई की मुंह बोली बहन है नैन। अगर वो शाहमीर की बहन ना भी होती तब भी वो सब गलत था जो तुमने उसके साथ किया। वो अपनी गलती जानता था, वो अपना कसूर मानता था और कुछ देर पहले वो सगीर अहमद के आगे भी अपनी गलती मान चुका था। सो अब कहने को कुछ ना बचा था। वो खामोश रहा। क्या बिगाड़ा था उस लड़की ने तुम्हारा? वो तो चुलबुली सी थी और डरो उस वक्त से। अगर उसके लिए थी का सीगा इस्तेमाल होने लगा तो तुम अपने ही ज़मीर से नहीं बच पाओगे, पागल हो जाओगे। अगर फिर भी इतने ढीठ हुए तो शाहमीर मार डालेगा तुम्हें और उसे तुम्हें मार देना ही चाहिए। किसी भी गैरतमंद भाई को ऐसा ही करना चाहिए। वो शाहजैन की बहन होने पर पेशेमान थी। वो जो खुद को किस्मत वाली समझती थी कि शाहजैन की बहन है, अब खुद को शदीद बदकिस्मत तस्वर कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा दनीन? थी का सीगा। उसका दिल धड़का था और वो पूरे जी जान से कांप उठा। जितनी बदनामी तुमने उसकी करवाई उसके बाद एक गैरतमंद लड़की क्या करती है? मर जाती है। और उसने भी मरने की कोशिश की है, अस्पताल के आईसीयू में पड़ी है। वो मर गई तो तुम भी मर जाना। तुम जैसे दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं। वो फ़ोन बंद कर चुकी थी मगर दूसरी तरफ शाहजैन पर भूचाल नाजिल हुआ। सनिया को सुनते ही वो गाड़ी की चाबी लेता बाहर की तरफ भागा। फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ाता वो अस्पताल पहुंचा जहां आईसीयू के आगे सनिया की मां रोती हुई नजर आ रही थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़ पाता या बुआ को हौसला देता। सब कुछ बर्बाद करने वाला भी वो खुद था। बुआ दवाई लेने गई तो वो फ़ौरन से आईसीयू के गोल शीशे के आगे आ खड़ा हुआ। अंदर वो ऑक्सीजन और ड्रिपों में जकड़ी बैठी पड़ी थी। इस पर शिद्दत से उस पर इतराज़ हुआ कि वो जो कुछ महसूस होता था वो मोहब्बत थी। उसे सनिया से बेतहाशा मोहब्बत थी। मगर ये एहसास उसे तब हुआ जब वो सब कुछ खो चुका था। अब उसके पास कुछ भी तो नहीं बचा था। शाहमीर और दनीन पहली फ्लाइट से वापस पाकिस्तान आए थे। शाहमीर की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे वाहमे हो रहे थे। उसकी आंखों के सामने कभी हंसती खेलती शरारती करती उससे फरमाइशें करती सनिया का चेहरा घूमता और कभी वाहमों की सफ़ेद चादर में डूबा उसका बेजान चेहरा नज़रों के सामने आता तो वो झुरझुरी लेकर रह जाता। घर में होने वाली बात के बाद पाकिस्तान आने तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। ना वो दनीन को देखने का रवादार था और वो कोस रही थी अपनी किस्मत को कि पहले सब कुछ सही हो जाने का चांस भी था, अब तो वो मर भी जाती। शाहमीर उसकी शक्ल भी ना देखता। वो दोनों जिस वक्त हॉस्पिटल पहुंचे बुआ रोती हुई शाहमीर के गले लग गई। सनी कैसी है बुआ? धड़कते दिल के साथ उसने पूछा, वरना सारे रास्ते वो बुरी खबर से डर रहा आया था। उसे होश नहीं आ रहा शाहमीर। बेटा डॉक्टर्स कह रहे हैं वो खतरे में है। मेरी निया खतरे में है। वो फूट फूट कर रोती थी। एक ही बेटी थी और इसको भी खो देती तो कैसे जीती। दनीन और शाहमीर आईसीयू के सामने आए। अंदर वो मासूम सी छोटी सी लड़की नालियों में जकड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। दनीन मुंह पर हाथ रखती रोती थी। शाहमीर ने उंगलियों की पोरों से भीगी आंखें साफ की और गुस्से से मुठ्ठियां भींचते सख्त नज़रों से दनीन की तरफ देखा। सच बताओ, तुम्हारा भाई बदला ले रहा है तुम्हारा? उसे अब तक जो समझ आया था वो यही था कि शाहजैन सिर्फ उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि शाहमीर का रवैया दानीन के साथ अच्छा नहीं है और इसे इस सब में कसूरवार दानीन लगी थी जो अपनी और उसकी बातें शाहजीन को बताती थी। वो नहीं जानता था सनिया कौन है
और मैं उसे कुछ नहीं बताती। मेरा यकीन करो प्लीज़। रोनी सी सूरत और सूजी हुई आंखें, वो तो हर तरफ से मारी गई थी। उसकी बात नज़रअंदाज करता वो उसका बाजू खींचते हुए अस्पताल से बाहर ले आया। घर से गाड़ी भी आ चुकी थी। ड्राइवर से चाबी लेते उसने दानिन को फर्स्ट सीट पर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी जन से भगाता हुआ ले गया। शाहमीर, कहाँ लेकर जा रही हो आप मुझे? वो नासमझी से उसे देखने लगी, मगर वो बिना कोई भी जवाब दिए सामने देखता रहा। थोड़ी देर बाद गाड़ी सगीर हाउस के सामने रुकी। दानिन ने खौफजदा निगाहों से शाहमीर को देखा। वो उसके इरादे समझने की कोशिश करना चाह रही थी। शाहमीर ने उतरकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। सगीर अहमद लाउंज में बैठे थे। सोनिया बेगम चाय बना रही थी। शाहमीर अंदर दाखिल हुआ तो सगीर अहमद उसे देखकर खड़े हो गए। आओ शाहमीर, कैसे हो बच्चे? वो जानते थे कि वो लड़ने आया है, मगर बदले में वो लड़ नहीं सकते थे। वो उनका दामाद था, बेटी के घर का मामला था। कहाँ है आपका लाडला? बुलाएं ज़रा उसे, वो चीखा था। सोनिया बेगम भी उसकी आवाज़ सुनते किचन से निकल आई। शाहजैन भी कमरे से चला आया। कमीने इंसान, मेरी बहन को मौत के मुंह तक पहुंचाकर आखिर क्या मिला तुम्हें? वो शाहमीर पर झपटा था। नहीं, वो शाहजैन पर झपटा होगा। सगीर अहमद ने बीच बचाव की कोशिश करते दोनों को एक दूसरे से दूर किया। खुदा की कसम शाहमीर भाई, मैं नहीं जानता था सनिया आपकी बहन है, और खुदा की कसम बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं सनिया से। शाहजैन ने अपनी सफाई देनी चाहिए। आह मोहब्बत, क्या चीज़ हो तुम दोनों बहन भाई। मोहब्बत में सहनहरे ख्वाब दिखाकर ऐसा पटकते हो कि बंदा जीने जोगा रहता है ना मरने जोगा। दोनों एक से हो और कसम खा रखी है आगा हाउस में रहते किसी भी शख्स को सुकून से नहीं रहने दोगे। वो तंजिया हंसा था। सगीर अहमद ने बेसाख्ता दरीन की तरफ देखा तो वो निगाहें चुरा कर रह गई। मैं दोस्तों की बातों में आ गया था, वरना यकीन जानिए आप बहुत से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ उससे मैं। शाहजैन उसको किसी भी तरह यकीन दिलाना चाहता था। जो मोहब्बत करते हैं वो फिर किसी की बातों में आते हैं ना, उन्हें मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए कस्में खाने की ज़रूरत होती है। उसने तज़निया निगाहों से दानिन की तरफ देखा, जो पहले ही बाप की निगाहों से निगाहें चुराए हुए थी। वो हर तरफ से बुरी तरह फंसी थी। बेटे हम बैठ कर बात। सगीर अहमद ने कुछ कहना चाहा था, मगर वो बात काट कर बोला, सगीर हाउस में शाहमीर बैठ नहीं सकता। बैठ जाए तो बात नहीं हो सकती, और मुख्तसर इतना कि ये अपना बोझ आप खुद संभाले। उसने दानिन को सगीर अहमद की तरफ धक्का दिया। दानिन ने रोती नज़रों से उसे देखा। आगा जान ने ये बोझ मेरे सर लाद दिया था, इसे मजीद मैं ढो नहीं सकता। अपनी प्यारी बेटी को अपने पास रखिए, अपने बेटे को लगाम डालिए ताकि हम बहन भाई पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। शाहमीर, शाहजैन ने गलत किया, बहुत गलत किया। मगर दानिन, सोनिया बेगम ने कुछ कहना चाहा, मगर वो बात काट कर बोला, दानिन ने भी बहुत गलत किया है और आप गवाह हैं, इसने बहुत कुछ गलत किया है, इसलिए मजीद आप कोई बात नहीं करें। बहुत इज्जत करता हूँ मैं आपकी, बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, और सगीर हाउस में रहती आप वाहिद मकीन हो जिससे मोहब्बत करता हूँ मैं। इन 3 लोगों के लिए मुझे समझाकर मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं आपसे भी नफरत करूँ। दानिन सगीर अहमद और शाहजैन की तरफ इशारा करके बोलता वो बाहर निकल गया। सोनिया बेगम चुप ही रह गई। दानिन फ़ौरन से उसके पीछे लपकी थी। वो सीढ़ियाँ उतर कर गाड़ी में बैठ रहा था जब उसने भागकर शाहमीर का बाजू थाम लिया। मुझे मत छोड़कर जाएं शाहमीर, प्लीज़ मुझे खुद से अलग ना करें। वो इल्तिजा कर रही थी इस शख्स से जो उसकी शक्ल देखने का रवादार भी ना था। हम साथ थे ही कब, हम दोनों तो बहुत पहले अलग हो चुके थे, और अब जो साथ था वो बोझ तो अच्छा है बोर्ड से जान छुड़ा ली जाए, और मैं इस घर में फिर कभी नहीं आना चाहता, ना तुम्हारी या किसी और की शक्ल देखना चाहता हूँ। वो हाथ छुड़ा कर जाने लगा जब दानिन ने फिर से उससे बाजू थाम लिया और इल्तिजाई करने लगी, मगर वो उसे धक्का देता अपना बाजू छुड़ा कर बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी में बैठ कर चला गया, और पीछे वो उसके धक्के से लड़खड़ा कर अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए गिरी। उसका सर सीढ़ी से ज़ोर से टकराया जिससे खून की फुहार फूटी, और फिर वो होशो खिर्द से बेगाना हो गई। वो उसके धक्के से लड़खड़ा कर अपना होशगिर्द से बेगाना हो गई। सगीर अहमद, सोनिया बेगम और शाहजैन पीछे ही बाहर निकले थे। सामने का मंजर देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकलती चली गई। सामने सगीर हाउस की लाडली दानिन सगीर अहमद खून से लथपथ पड़ी थी। शाहजैन भागकर उसके पास पहुंचा और उसे दीवानों की तरह झंझोड़ने लगा, फिर उसे बाजुओं में उठाए गाड़ी की तरफ भागा था। सोनिया बेगम और सगीर अहमद भी होश में आते उसके पीछे ही गए थे। फिर बेहोश दानिन को लिए वो अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचकर दानिन को फ़ौरन से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। मैं बता रहा हूँ, दानिन को कुछ भी हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं इस शाहमीर को। शाहजैन इमरजेंसी वार्ड के आगे गुस्से से टहलते हुए बोला। सोनिया बेगम ने अश्क भरी आंखों से उसे देखा, फिर खींचकर थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो एक जिसे तुमने मौत के मुंह तक पहुंचाया है, उसी की सज़ा है ये, मुकाफ़ाती अमल समझ लो। वो जिसे तुमने ज़ख्म दिए हैं वो भी किसी की बहन है। सोनिया बेगम ने उसे आईना दिखाया, और सच भी तो यही था। उसे दानिन को तकलीफ में देखकर शाहमीर पर गुस्सा आ रहा था, तो शाहमीर सनिया को इस हाल में देखकर तरफ क्यों ना उठता। मैं मुजरिम हूँ अपनी बेटी का, मुझे इस पर अपनी अना का बाढ़ नहीं डालना चाहिए था। मुझे देखना चाहिए था उसके दिल में क्या है। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को उजाड़ डाला। सगीर अहमद पछतावों में गिरे हुए थे। वो दानिन की इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझते थे।
اور کیا ہی ٹھیک سمجھتے تھے۔ شاہ میر اپنے گناہوں کو رو رہا تھا جس کے بدلے اس کی بہن تکلیف میں تھی۔ وہ 3 لوگ ہسپتال کے بینچ پر بیٹھے رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں دنین کو ہوش آ گیا۔ سر پر چوٹ لگی تھی تو ڈریسنگ کر دی گئی اور سکون آور انجیکشن بھی لگا دیا گیا۔ صغیر احمد اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے رو دیے تھے کہ برسوں پہلے اپنی بہن کو انہوں نے اپنی انا کے بار تلے دفن کر ڈالا تھا اور اب بیٹی کو کر رہے تھے۔ شاہ مت چھوڑے۔ وہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی اور بے ہوشی میں اکثر انسان کے خوف ہی اسے بڑبڑانے پر مجبور کرتے ہیں۔ بیٹی کی بے بسی انہیں بے بس کر رہی تھی۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ سارے جہان کی خوشیاں لا کر بیٹی کو دے دیتے، مگر اپنے بس سے سب کچھ باہر انہوں نے خود کیا تھا۔ بس وہ کوشش تو کر سکتے تھے اور انہوں نے کوشش کرنی چاہی تھی۔ شاہ زین کو ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ شاہ میر کے پاؤں پکڑ کر دانین کی خوشیاں مانگ لے، اور شاہ زین بھی فقط دانین کو خوشی تو دیکھنا چاہتا تھا، سو وہ چلا آیا تھا۔ ہسپتال کے دوسرے حصے میں ثنیہ کی ICU کے آگے سر پکڑے بیٹھا تھا۔ بوا ہسپتال سے ملحقہ مسجد میں سجدے میں گری پڑی تھی کہ جب تک اللہ نہیں مانتا وہ نہیں مانیں گی۔ شاہ میر بھائی، وہ آیا تھا شکست خوردہ لہجہ پسپا لہجے کے ساتھ۔ شاہ میر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ کمینے، یہاں کیوں آئے ہو تم؟ میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہو یا اس لڑکی کی تکلیف کا تماشا دیکھنے جسے تم نے محبت کے حسین باغ دکھائے تھے؟ اس کا گریبان پکڑتے وہ گرایا۔ نہیں شاہ میر بھائی، میں تو بتانے آیا ہوں، معاف کر دو کہ حساب برابر ہو چکا۔ آپ کی بے بسی کا تماشا دیکھنے نہیں آیا، اپنی بے بسی کا تماشا دکھانے آیا ہوں۔ بتانے آیا ہوں کہ آپ جا کر اس لڑکی کی تکلیف کا تماشا بھی دیکھ لو جسے آپ نے محبت کے حسین باغ دکھائے۔ اسی کے الفاظ میں اپنی روداد سناتا وہ رو بھی رہا تھا۔ اس کا دل تو دونوں اطراف سے تڑپ رہا تھا۔ ثنیہ کی طرف دیکھتا تو تڑپ اٹھتا اور دانین کو دیکھتا تو گویا مر جاتا تھا۔ وہ تکلیف میں ہو یا تکلیف سے تڑپ کر مر جائے، جا کر اسے بتا دو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ سمجھا تھا دانین نے بھیجا ہے شاہ زین کو اپنا دکھڑا رونے کے لیے۔ آپ کی دی ہوئی تکلیف سے وہ مر رہی ہے شاہ میر بھائی۔ وہ جو دن کو آپ اسے دھکا دے کر آئے تھے منہ کے بل گری تھی، بڑی چوٹ آئی ہے اسے، 2 گھنٹے سے ایمرجنسی میں ہے، بے ہوشی میں بس ایک ہی نام بڑبڑا رہی ہے آپ کا۔ کہتی ہے شاہ میر مجھے مت چھوڑے۔ شاہ میر نے پلٹ کر اسے دیکھا کہ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے جھلکتے کرب کو دیکھ کر وہ ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا تھا۔ اس کی چال میں تکلیف کے آثار تھے۔ جو کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں تو جھوٹ کہہ رہا تھا، سارا لینا دینا اسی کا تو تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ایمرجنسی کے آگے پہنچا تو سونیا بیگم صغیر احمد کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھی تھی۔ دونوں کے چہرے پر کرب ہی کرب تھا۔ ان پر ایک نظر ڈالتا وہ اندر چلا گیا جہاں بیڈ پر وہ بے سود پڑی تھی۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پلکوں میں لغزش تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا۔ اس بے ہوش چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ پھر اس کے ماتھے پر بندھی پٹی دیکھ کر اسے خود سے نفرت ہونے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ جو ہی دانین کے ہاتھ پر رکھا، اس کے وجود میں حرکت ہوئی، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ شاہ پلیز مجھے مت چھوڑیں۔ اس کا ڈر بے ہوشی میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، اور یہ ڈر شاہ میر کا ہی تو دیا ہوا تھا۔ دانین کے سر پر بوسہ دیتے وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس کی حالت دیکھتے وہ بھول گیا تھا، وہ تو اس سے لمبی نفرت کا دعوے دار تھا۔ اسے بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ بہوش لڑکی اس کی ہے اور اس کی وجہ سے اس قدر تکلیف میں ہے۔ اس کے چہرے کے خد و خال کو ٹٹولتا وہ اسے حفظ کر رہا تھا۔ وہ 2 ماہ سے اس کی بیوی تھی اور وہ 2 ماہ سے اسے دیکھ ہی نہیں پایا تھا، ایک نظر تک ڈالنا نہیں چاہی تھی، حالانکہ وہ اس کی محبوبہ تھی۔ اس کے گال کو چوم کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زیادہ دیر رکتا تو پگھل جاتا اور وہ ابھی پگھلنا نہیں چاہتا تھا۔ شاہ میر کے جانے کے بعد وہ ICU کے دروازے کے پاس چلا آیا۔ چھوٹے سے گول شیشے سے وہ نظر آ رہی تھی، دنیا سے بے خبر، زندگی اور موت سے لڑتی۔ وہ نالیوں میں جکڑی پڑی تھی، وہ جو اس کی زندگی تھی جس کے لیے وہ ہر وقت خدا سے گر گرا کر دعا مانگنے لگا تھا۔ وہ دروازہ کھولتا وہ اندر چلا آیا اور اس کے سرہانے ٹک گیا۔ اٹھ جاؤ اب ثنیہ، خدا را اٹھ جاؤ میری جان۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کی آواز بھر آ رہی تھی۔ اسے ہر دم اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا، اور وہ احساس اتنا گہرا تھا کہ وہ یونیورسٹی چھوڑ بیٹھا تھا، اس سے اب پڑھا نہیں جاتا تھا۔ اس نے دوست چھوڑ دیے تھے کہ انہی دوستوں کی وجہ سے اس نے وہ سب کچھ کیا جس کا خمیازہ وہ آج بھگت رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہونا تمہارے ٹھیک ہونے پر منحصر ہے۔ تم ٹھیک نہ ہوئی تو شاہ میر بھائی دانین کو چھوڑ دیں گے، تم ٹھیک نہ ہوئی تو میں دنیا چھوڑ دوں گا، سب کچھ خراب ہو جائے گا، پلیز تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے کان کے قریب اپنے لب کر کے سرگوشی میں کہا۔ وہ چاہتا تھا بس ایک بار وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے تو وہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ معافی مانگے گا، گر گرا کر مانگے گا، معاف نہ کرنے تک مانگتا ہی رہے گا۔ میں جانتا ہوں جب تک تم جاگو گی تو ہر شے سے نفرت کرو گی، تم مجھ سے نفرت کرو گی، تم ساتھ بتائے ہر پل سے نفرت کرو گی، لیکن میں چاہتا ہوں تم صرف مجھ سے نفرت کرو کیونکہ میں تمہیں منا لوں گا۔ بس تم ان لمحات سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے ساتھ گزارے تھے، بھلا وہ لمحات پلٹ کر تمہیں کیسے منائیں گے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ بولا، چلو تمہیں کچھ سناتا ہوں جسے سن کر تم ٹھیک ہو جاؤ۔
سنو، تمہاری وفا پر گرچہ پورا یقین ہے، مگر بدلتی رتوں کے وار کا کچھ بھروسہ نہیں۔ سو اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے اور میری روح کی کومل پنکھڑیاں تمہیں کسی وہ بول کی مانند چبھنے لگے، تو بیتے دنوں کو یاد نہ کرنا کہ یادوں کا زہر زخموں کو بھرنے نہیں دیتا۔ ہاں، مگر دیکھو، کبھی ان باتوں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھ کر کی تھیں، کہ باتیں تو معصوم راستہ ہوتی ہیں اور کسی کم نصیب کی بربتی سے ان باتوں کو کیا لینا دینا۔ اور سنو میرے محبوب، کبھی ان رنگوں سے نفرت نہ کرنا جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے، کہ رنگ تو روح کو اجالتے ہیں اور کسی کے مقدر کے اندھیروں سے ان رنگوں کا کیا لینا دینا۔ اے میری وفا کے مالک، کبھی ان نظاروں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے ایک ساتھ دیکھے تھے، کہ نظارے تو قدرت کا حسن ہوتے ہیں اور کسی ہرما نصیب کی خوبصورت یادوں سے ان نظاروں کا کیا لینا دینا۔ میرے ہم نفس، میری جان، بس مجھ سے اور صرف مجھ سے نفرت کرنا، کہ میری روح کی سیاہی سے ہی یہ چار سو اندھیرا ہے، میری بدصورتی سے ہی ہر رنگ پھیکا ہے، ہر منظر ویران ہے، ہر بات بے ربط اور جھوٹی ہے، ہر بے وفائی میرے نام ہے۔ سو بس مجھ سے ہی نفرت کرنا، کہ صرف میں اور فقط میں ہی تمہاری اس نفرت کے قابل ہوں۔ اس کا گھمبیر لہجہ ہمیشہ کی طرح سحر انگیز تھا۔ وہ بولتا تھا تو لوگ ساکت ہو کر سنتے تھے، وہ بھی خود کو بھلا کر سنتی تھی، اور آج بھی سن رہی تھی، بالکل نہیں بول رہی تھی، لیکن اگر کبھی بولے گی تو ہاتھ سے بولے گی اور کھینچ کر تھپڑ مارے گی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ شاہ زین کی جان ہو تم، ثنیہ کامران۔ اس کے لہجے میں محبت کا دریا بہتا تھا اور دل سے محبت کی پھوار پھوٹتی تھی، صرف ثنیہ کے لیے، وہ ثنیہ جو اس کے کھیل کا نشانہ بنی تھی۔ اسے پیار سے دیکھتے وہ اپنا سر اس کے سر سے ٹکاتا آنکھیں مون چکا تھا، اور اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکلتے ثنیہ کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ باہر کھڑے شاہ میر نے گول شیشے سے اس منظر کو بڑے غور سے دیکھا۔ کیا تھا جو محبت میں کچھ غلط تھا، جو کسی کو محبت راس ہی نہیں آتی تھی؟ وہ فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا، کوئی ایسا فیصلہ جس سے سب ٹھیک ہو جائے، مگر اس کا دل دانین کو معاف کرنے پر راضی نہیں تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے بس تھی۔ اسے یاد تھے تو وہ بس اپنے آنسو جو 2 سال اس نے دانین سے جدا ہو کر گزارے تھے، اور اب فیصلہ ہو چکا تھا، جتنا وہ رویا ہے کم از کم اتنا تو رونا پڑے گا دانین کو۔ جتنی تکلیف ثنیہ نے سہی ہے اتنی تو سہے گا شاہ زین۔ جتنا عرصہ وہ تڑپتا رہا ہے کم از کم اتنا عرصہ تو دانین کو تڑپنا پڑے گا، اور پھر سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ وہ ایک نظر ان دونوں پر ڈال کر واپس ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کی زندگی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنے ماں باپ اور بھائی کو اپنے پاس پایا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے جس شخص کو دیکھنے کی چاہ کی تھی وہ نہیں تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ بابا، آپ نے شاہ میر کو نہیں بتایا؟ مجھے پتا ہے نہیں بتایا ہوگا، ورنہ وہ بھاگے چلے آتے۔ وہ ہلکا سا قسمسا کر اٹھ بیٹھی، اس کے لہجے میں حسرت اور مان تھا۔ وہ آیا تھا میرے بچے، صغیر احمد نے بتایا۔ پھر وہ کہاں ہے اب؟ وہ ثنیہ بھی اکیلی تھی نا، تو وہ اس کے پاس ہے، شاہ زین نے بتایا۔ آپ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو نا، شاہ میر نہیں آئے مجھے دیکھنے، سن کر کہہ دیا ہوگا مرتی ہے تو مرے میری بلا سے۔ وہ رو دی تھی، تکلیف حد سے زیادہ تھی۔ وہ آیا تھا جھلی اور سنتے ہی بھاگا چلا آیا تھا۔ وہ ظاہر بے رخی کرتا ہے مگر محبت تم سے بہت کمال کی کرتا ہے۔ شاہ زین نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا دانی؟ اگر تمہاری اور شاہ میر کی کمٹمنٹ تھی تو آپ بتا دیتی، میرے پوچھنے پر مکر کیوں گئی؟ صغیر احمد نے گلہ کیا۔ تو کیا کرتی بابا، پھر آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، میں تو دونوں طرف سے ماری جاتی۔ تو سوچا 20 سال جو آپ نے محبت کی، اس محبت پر سب قربان، خالص مشرقی لڑکیوں کی طرح اس نے وہی سوچا اور کیا جو اس کے بابا نے چاہا تھا۔ صغیر احمد کو یکدم ہی شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ کیا تھا اگر وہ بیٹی کی آنکھیں بھی پڑھ لیتے اور اپنا حکم صادر کر کے زندگی برباد نہ کرتے؟ اوف، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں دانین کو ڈسچارج کیا جا چکا تھا اور وہ ہسپتال کے کمرے سے باہر نکلے، لیکن پارکنگ کی طرف جانے کی بجائے دانین کا رخ ICU کی طرف تھا۔ ظہیر احمد نے اشارہ کر کے شاہ زین کو اس کے پیچھے جانے کا کہا اور خود اپنی بیگم کو لے کر پارکنگ کی طرف بڑھ گئے۔ دانین ICU کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ شاہ میر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہے، دونوں بازو سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ بھوا پاس ہی بینچ پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، اسے دیکھ کر انہوں نے آنکھیں پھر سے بند کر لیں، جبکہ شاہ میر نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا اسے۔ دانین کے دل کو دھکا سا لگا تھا، یہ کیا ہو گیا تھا کہ وہ شاہ میر کے سامنے مر بھی جاتی تب بھی وہ اس کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتا۔ اس کی ساری بے رخیوں کو نظر انداز کرتی وہ اس کے پاس جا کھڑی ہوئی اور اپنا سر اس کے بازو پر ٹکا کر دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو تھام لیا۔ شاہ میر نے تب بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ شاہ زین نے ایک نظر بہن پر ڈالی اور دوسری نگاہ کانچ کے دروازے سے اس لڑکی پر جو اس کی رگوں میں محبت بن کر بہتی تھی، اور واپس پلٹ گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ دانین اس کے بازو پر سر رکھے کھڑی تھی اور وہ یوں ہی ہاتھ باندھے، نہ دانین نے بات کی اور نہ ہی شاہ میر نے کوئی ریئیکٹ کیا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آیا اور شاہ میر کو کچھ دوائیاں لانے کا کہا۔ شاہ میر اپنا بازو چلاتا چلا گیا تو وہ بوا کے برابر آ بیٹھی۔ بوا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟
اس کی آواز نم تھی۔ بھوا نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر نفی میں سر ہلایا، مسکرا کر اس کا گال تھپکا اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھنے میں مشغول ہوگی۔ شاہ میر بھی دوائیاں لے کر واپس آ چکا تھا۔ اب ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد وہاں سے پھر سے چلا گیا۔ جب وہ کافی دیر نہ لوٹا تو دنین اسے ڈھونڈتی ہوئی ہسپتال سے باہر آئی تو دیکھا وہ ہسپتال کے وسیع سبزے پر رکھے لکڑی کے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جا کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزری، خاموشی کی چادر وسیع سے وسیع ہوتی گئی تو دانین نے ہی بات کا آغاز کیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا کر بولی، آپ کو پتہ ہے شاہ میر، مجھے چوٹ آئی ہے۔ وہ معصوم سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ سچ مچ شرمندہ تھا۔ آپ چوٹ پہنچانا نہیں چاہتے تھے، پھر بھی چوٹ پہنچا رہے ہو مجھے۔ اس کی بات پر بے ساختہ شاہ میر نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی نفرت بہت چوٹ پہنچاتی ہے مجھے۔ اس کی بات پر ایک لمحہ کو اس کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر دوسرے لمحے وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ اور جو تم نے گھاؤ دیا تھا مجھے، لہجہ تنزیہ ہوا۔ میں معافی مانگتی ہوں اس واسطے، لیکن شاہ میر، آپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو سمجھتے نا مجھے کہ میں مجبور تھی۔ آپ کا انتخاب کرتی تو بابا کو کھو دیتی، اور بابا کا انتخاب کر کے میں نے ہمیشہ کے لیے آپ کو کھو دیا۔ مجھے لگا آپ مجھے سمجھو گے، لیکن میں نے تو اس کے بدلے آپ کی عمر بھر کی نفرت خرید لی۔ مجھ سے اتنی نفرت نہ کریں شاہ میر۔ اس کے آنسو شاہ میر کے کندھے کو بھگو کر شاہ میر کو پگھلا رہے تھے۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا دانین، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ محبت بھی تو نہیں کرتے آپ اب مجھ سے، اس نے شکوہ کیا۔ سر کی چوٹ کیسی ہے اب تمہاری؟ اس نے بات بدلنی چاہی۔ دل کی چوٹ کا پوچھئے نا۔ شاہ زین نے اچھا نہیں کیا سنیا کے ساتھ۔ صغیر احمد کچھ کرے گا تو مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ شاہ زین احمد کچھ کرے گا تو مجھے بھگتنا پڑے گا۔ کیا میرا اپنا کوئی وجود نہیں؟ کیا آپ مجھے میرے باپ اور بھائی کے کیے کی سزائیں دیتے رہیں گے؟ وہ جو محبت کا دعویٰ ہے اس کا کیا کریں گے؟ اور اگر میرے باپ اور بھائی کے کیے کی سزا ہی دینی ہے مجھے، تو میں دعا کروں گی کہ میں مر جاؤں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جاؤں۔ سارے بدلے پورے ہو جائیں گے آپ کے، اور پھر زندگی بھر ڈھونڈتے پھریں گے مجھے۔ وہ آنسو بھری آواز میں کہہ کر اندر کی طرف بھاگی چلی گئی، اور پیچھے بیٹھے شخص کا دل کام کر رہ گیا کہ وہ جو اس سے بے رخی برتتا ہے، اگر اس سے دور ہوگی تو کیسے جیے گا؟ یہ خیال ہی جان لیوا تھا۔ دوسرا دن بھی معمول کے مطابق ہی بیتا تھا۔ وہ تینوں ہسپتال میں ہی تھے۔ شاہ میر نے دانین کو گھر جا کر آرام کرنے کا کہا، لیکن اس نے سنی انسنی کر دی اور بھوا کے ساتھ چپک کر بیٹھی رہی۔ شاہ میر نے کھانا لایا تو اس نے وہ بھی نہ کھایا، اور شاہ میر کے مخاطب کرنے پر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اپنی میڈیسن لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کا رویہ یکدم سے بدل چکا تھا، جس کی وجہ سے شاہ میر حیران پریشان سا تھا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچتا کہ ڈاکٹر نے خوشخبری سنا دی کہ سنیا کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ تینوں اس وقت سنیا کے پاس موجود تھے۔ بھوا کی آنکھیں خوشی سے بہہ رہی تھیں۔ بڑا تنگ کیا ہے تو نے چھٹکی؟ شاہ میر نے اس کی ناک دبائی۔ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو اور تنگ کروں گی آپ کو۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی، اور اسی وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے شاہ زین اندر آیا۔ اسے دیکھ کر سنیا کی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں درد کی جگہ نفرت ابھرنے لگی۔ شاہ میر نے بیک وقت شاہ زین کی آنکھوں میں ابھرتے جذبات بھی دیکھے، اور سنیا کی آنکھوں میں چھاتی نفرت بھی۔ بھائی، یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ نکالو اسے یہاں سے، وہ درد کی شدت سے چلائی تھی۔ یہ شاہ زین ہے بیٹا، اپنی دانین کا بھائی۔ بوا نے اسے شانت کرنا چاہا۔ یہ آپ کا بھائی ہے بھابھی؟ ایک گھٹیا انسان ہے یہ صرف۔ اس نے دانین کی طرف دیکھا جس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھی۔ تم محبت کرتی ہو نا شاہ زین سے؟ شاہ میر نے کہا۔ نفرت کرتی ہوں میں، شدید نفرت، اور یہ شخص صرف نفرت کے ہی قابل ہے۔ اس کی بات شاہ زین کو کاٹ کر رکھ گئی کہ آنسو اس کی گال پر بہہ نکلا۔ میری بات سن لو سنیا پلیز، وہ گر گرایا تھا۔ بھائی اسے کہیں جائے یہاں سے، وہ چیخی تھی۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تو شاہ زین فوراً سے وہاں سے نکل گیا کہ وہ اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا، اور اندر دانین کے سینے سے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسے محبت نے بڑا دکھ دیا تھا، اور محبت کا دکھ سب دکھوں کا باپ ہوتا ہے۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی، پھر چپ ہوگی۔ اسے ہوش آ چکا تھا اور اب پریشانی کم ہو چکی تھی، تو شاہ میر انہیں ایک گیسٹ ہاؤس میں آرام کی غرض سے چھوڑ کر دوبارہ ہسپتال آ گیا، اور ابھی وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے کہ دانین کے الفاظ نے اس کے قدم روک دیے۔ خود کو مضبوط رکھو میری جان، محبت ایسے سراب دکھاتی رہتی ہے جو ہمیں حقیقت لگتے ہیں، پھر وہ سراب توڑ ڈالتے ہیں ہمیں، لیکن مضبوط ہونا پڑتا ہے خود کے لیے۔ شاہ زین کوئی آخری مرد نہیں ہے جس نے محبت میں دھوکہ دیا تو تم مر جاؤ گی۔ مجھے ہی دیکھ لو، میں زندہ ہوں۔ تم سے تو محبت نہیں کی گئی، دھوکہ کیا گیا، لیکن مجھ سے محبت، اور صرف محبت کے بعد نفرت کی گئی، بے انتہا نفرت۔ پتہ ہے تمہارے بھائی کو مجھ سے بے انتہا محبت تھی، لیکن پھر ایسی نفرت ہوئی کہ اب میں جانتی ہوں اسے مجھ سے محبت نہیں رہی کبھی۔ وہ تو بس دل بہلانے کو، بس حسین خیال تھی میں اس کا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اسے اب مجھ سے محبت نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ اسے مجھ سے کبھی محبت نہیں ہونے والی دوبارہ۔ میں نے اس سے معافی مانگی، میں اس کے ہاتھوں ذلیل ہوئی۔ میں نے اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھ کر اس کا اور اپنا رشتہ بچانا چاہا۔ اپنی محبت کو زندگی بخشنی چاہی، لیکن محبت کو زندگی نہیں چاہیے تھی۔ وہ ہر محبت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا کر سزا دیتا،
اور اب کچھ یوں ہوگا کہ کسی دن وہ مجھ سے اس بات پر لڑ پڑے گا کہ یہ جو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں یہ 25 کیوں نہیں ہوتے، اور نہیں ہوتے تو یہ تمہارا قصور ہے۔ وہ اپنی ہی بات پر ہنسی۔ اور یقین کرو کل شام میں نے پھر سے اس سے معافی مانگی، اور کل شام وہ صغیر احمد سے ہوتے ہوئے شاہ زین احمد کے گناہ مجھے گنوا کر بتانے لگا کہ یہ بھی میرا قصور ہے۔ یقین کرو اب میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ اسے مجھ سے دوبارہ محبت ہو۔ ہاں میں نہیں چاہتی وہ مجھ سے محبت کرے، اور مزے کی بات اس کے دل میں میرے لیے ریت کے چھوٹے سے ذرے جتنی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کی طرف سے ملنے والے چپتے لفظ بھی مجھ پر اثر نہیں کرتے۔ شاید سہتے سہتے عادت ہو گئی ہے۔ اس نے اتنا کچھ کہہ دیا، اتنا کچھ کر لیا کہ شاید ہی اب کچھ باقی رہ گیا ہو، یا پھر شاید میں نے دل کے اس حصے کو جو چوٹ لگنے پر مچل اٹھتا تھا آخری تہ و تلے دبا کر رکھ دیا ہے۔ اور پتہ ہے وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ ایک دن میں نے اس سے کہا مت کرو ایسا، مر جاؤں گی میں، تو وہ بولا مر جاؤ، سب نے ہی مر جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، سب نے مر ہی جانا ہے، میں مر کر کوئی اچھوتا کام تو نہیں کروں گی۔ اب مجھے محبت کی چاہ نہیں رہی، مجھے شاہ میر کی چاہ نہیں رہی، فقط ایک جھوٹ ہے محبت، اور بس محبت۔ محبت میری بربادی ہے محبت، جسے ذلیل ہونا ہوتا وہ محبت کر لے، اور میں نے کر لی، تم نے کر لی۔ محبت نے میرے جسم میں سوراخ کر دیے ہیں، محبت نے تمہارے جسم میں سوراخ کر دیے، ان سوراخوں سے خون رستا ہے۔ محبت خوبصورتی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، مگر تب تک جب تک آپ کے محبوب کی آنکھوں میں، اس کی باتوں میں آپ ہو، اور جس دن ادراک ہو کہ وہ بس خوبصورت دھوکہ تھا، تو پھر اس دن محبت وحشت بن جاتی ہے۔ محبت وحشت بن گئی آہے، اور پھر وحشتیں بڑھتی چلی گئی۔ وہ رو رہی تھی اور ہچکیوں سے رو رہی تھی، ثنیا بھی اس کے ساتھ رونے لگی۔ محبت نے ان دو لڑکیوں کو بہت رلایا۔ شاہ میر کا دل اس کے ہر لفظ پر کٹا تھا، اور اپنے ہر بات اسے یاد آئی تھی جس سے اس نے دانین کو کئی بار مارا تھا۔ وہ بینچ کا سہارا لیتا دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہاں محبت وحشت تھی، اور وہ وحشت اس کے اندر بھی سرایت کرنے لگی تھی۔ ثنیا کی طبیعت سنبھل چکی تھی، اس لیے اسے اسپتال سے گھر لایا جا چکا تھا، اور دانین بھی اس کے ساتھ ہی مری آگئی تھی، لیکن اس کا رویہ ویسا ہی ہو گیا جیسا شاہ میر کا اس کے ساتھ تھا۔ کیا ہی شاہ میر بھی تو اس درد کو محسوس کرے جو وہ پچھلے اتنے عرصے سے کر رہی تھی۔ مری میں خلاف توقع آج سورج نکلا تھا، موسم کافی خوشگوار تھا۔ وہ ثنیا کو کمرے سے لے کر باہر لان میں چلی گئی، اور اب وہ دونوں لان میں اونچی جگہ پر بیٹھی چائے اور سینڈوچز سے انصاف کرتے ہوئے آتے جاتے لوگوں پر تبصرے کر رہی تھیں۔ وہ دونوں کسی بات پر کہا لگا رہی تھیں، جب سڑک سے آتی سفید کار کو دیکھ کر دونوں کے کہے بے ساختہ رکے۔ دانی نے گاڑی سے نکلتے شخص کو دیکھا تو گھبرا کر ثنیا کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ بے تاثر ہوا تو آنکھیں پتھر۔ گاڑی سے اترنے والا شخص شاہ زین تھا۔ وہ گاڑی کھڑی کر کے اب رہنما نما راستے سے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ دانی نے سر پیٹ لیا کہ بھی شاہ میر کو خبر لگ جاتی تو تیسری جنگ عظیم چھڑ جاتی تھی مڑی میں۔ جیسے ہی شاہ زین نے دروازے سے اندر قدم رکھا تو ثنیا اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنی پلیز جانا مت، میری بات سن لو۔ اس نے آواز دی تو اس کے قدم رک گئے، مگر چہرہ تاثرات اور آنکھوں کے پتھراؤ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بھابھی سمجھا دیں اس شخص کو کہ میں اس کی بات سننا تو دور اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ شاہ زین جاؤ، تم یہاں کیوں آئے؟ شاہ میر کو پتہ چل گیا تو جان سے مار ڈالے گا تمہیں۔ دانین نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر جانے کا کہا۔ تو بتا دو اسے کیا آیا ہے شاہ زین، جو اکھاڑ سکتا ہے اکھاڑ لے، اگر جان لینی ہے تو لے لے، مگر میں نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک ثنیا مجھے معاف نہیں کر دیتی، جب تک مجھے میری غلطی کی معافی نہیں مل جاتی۔ وہ اڑ کر کھڑا رہا، وہ جانے کے لیے نہیں آیا تھا، اور اس کے ارادے اس کی آنکھوں سے دکھتے تھے۔ ثنیا نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں چھاتی دھندلاہٹ کو صاف کیا۔ وہ اب کسی بھی صورت اس شخص پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی، وہ اعتبار کھو چکا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ تمہیں معافی چاہیے نا، جاؤ کر دیا تمہیں معاف۔ ثنیا کامران تمہاری طرح کم ظرف نہیں ہے، مل گئی معافی، جاؤ یہاں سے اب، اور دوبارہ شکل مت دکھانا۔ اس کے لہجے میں نرمی بالکل نہیں تھی۔ کہتی ہو معاف بھی کر دیا اور شکل پھر بھی نہیں دیکھنا چاہتی؟ آنکھوں میں منڈلاتی نمی اور لہجے کی شکست خوردی اس کو قابل ترس بنا رہی تھی۔ معاف کر سکتی ہوں، نفرت کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی تکلیف، اپنے آنسو گھومے تو وہ اس کی آنکھوں میں موجود ہر نمی کو بھول گئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سنی، بہت زیادہ محبت۔ اس کی آواز میں آنسو گھل گئے تھے۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں زین صغیر احمد، بہت زیادہ نفرت۔ اس کا لہجہ پتھر تھا، وہ پتھر جس سے اب شاہ زین کو ساری عمر سر ٹکرا کر خود کو زخمی کرنا تھا، لیکن اس پتھر کے ٹوٹنے کی امید نظر نہیں آتی تھی۔ دانی نے اپنے بھائی کو دیکھا جو رو رہا تھا، تو مطلب محبت کے ہاتھ لگ چکا تھا، لیکن دونوں بہن بھائی کی قسمت میں محبت نہیں تھی، اور یہ طے تھا۔ ایسا مت کرو سنی، مر جاؤں گا میں۔ دیکھو میں اب بدل گیا ہوں، بالکل ویسا ہو گیا ہوں جیسی تم ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی سچ ہے تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، جسے وہ خود اپنے ہاتھوں ہی کھو چکا تھا۔
ہاں میں نے تم سے محبت کی تھی اور یہ بھی سچ ہے کہ بس کی تھی، مگر اب تم سونے کے پانی سے بھی دھل کر آ جاؤ تو تھوک دوں گی تم پر۔ وہ انگارے اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ جل کر خاک ہوتا یہ سوچتا رہا کہ یہ آگ سنیا نے یہ آگ کب جلا لی تھی۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ تیز تیز قدموں سے چلتی گھر کے اندر غائب ہوگی اور وہ پیچھے گھٹنوں کے بل بیٹھتا بلکتا رہا کہ اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ دو آسیب اس کی جان کو چمٹ چکے تھے، ایک سنیا کا گناہ گار ہونے کا آسیب اور دوسرا سنیا کے دور چلے جانے کے خوف کا آسیب۔ شاہ زین چلے جاؤ یہاں سے، شاہ میر نے دیکھ لیا تو بات بھی کٹ جائے گی۔ تم جاؤ اور بھول جاؤ کہ تم کبھی سنیا سے ملے تھے، کیونکہ اب تم پھر پیدا ہو کر بھی آ جاؤ تو سنیا تمہاری نہیں ہو سکتی۔ جو تم نے کیا اس کے بعد دل دوبارہ نہیں لگایا جا سکتا تم سے۔ دانین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں بھی نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ بات تو بگڑ چکی ہے نین، اور میں خود کو بھول سکتا ہوں، سنی کو نہیں بھول سکتا، اور دیکھنا وہ معاف کر دے گی مجھے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس نے دل لگایا تھا مجھ سے، اور وہ دل کو دوبارہ لگائے گی۔ وہ آنکھیں دونوں ہاتھوں سے پونچھتا چلا گیا اور ایک بار پھر آنے اور سنیا کو لے جانے کے عہد کے ساتھ مری پر رات اتر چکی تھی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی دل ڈھلتے ہی شروع ہو گئی تھی، جس نے موسم کو کافی سرد کر دیا تھا۔ شاہ میر بھی کہیں گیا، شام کو ہی لوٹ آیا تھا۔ اب سب آتش دان کے سامنے بیٹھے سوپ پی رہے تھے۔ بوا سونے کے لیے جا چکی تھی۔ شاہ میر لیپ ٹاپ گود میں رکھتے وقتاً سوپ کا ایک گھونٹ بھر رہا تھا۔ دنین اپنا پیالہ ختم کر کے اب صوفے پر ٹانگیں سمیٹے بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ سنیا کا پیالہ ویسے کا ویسا ہی بھرا ہوا تھا۔ وہ پیالے میں چمچ گھماتی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاہ میر اپنے اسے کافی دیر سے ایک ہی حالت میں دیکھ رہا تھا، اسی لیے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور پاؤں اوپر کر کے صوفے پر بیٹھ کر اپنا سوپ کا پیالہ ہاتھ میں لیا۔ سنیا بچے، آپ سوپ کیوں نہیں پی رہی؟ شاہ میر نے نرمی سے پوچھا تو سنیا اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ دنین نے ایک نظر سنیا کو دیکھا، پھر سر چٹکتے منہ میں بڑبڑائی، بہن سے کیسے نرمی سے بات کرتا ہے، ایک مجھے ہی کھا جانے کو دوڑتا ہے۔ اس بڑبڑاہٹ کو شاہ میر کے کانوں میں صاف صاف پہنچ چکی تھی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ نہیں بھائی، میں پیتی ہوں۔ اس نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر سوپ پینا شروع کر دیا۔ کوئی بات تنگ کر رہی ہے، پریشان ہو کسی وجہ سے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کالج پھر سے جوائن کریں آپ۔ میں نہیں جانا چاہتی کسی بھی ایسی جگہ بھائی جہاں وہ شخص موجود ہو، اور ہاں میں تنگ ہوں، میں پریشان ہوں، کیونکہ وہ شخص بار بار میرے سامنے آ کر مجھے پریشان کر رہا ہے۔ وہ چیخ پڑی تھی اور دانین کے لاکھ اشارے کرنے کے باوجود وہ شاہ زین کا ذکر کر بیٹھی۔ وہ ملا تھا آپ کو؟ اس کی ٹون فوراً بدلی۔ وہ گھر آیا تھا، کہہ رہا تھا معاف کر دوں میں اسے، وہ بتا بیٹھی تھی، اور اب دانین شاہ میر کے رنگ بدلتا چہرہ دیکھ کر منہ ہی منہ میں دونوں بہن بھائیوں کو کوس رہی تھی۔ شاہ میر نے ایک تیز نگاہ دانین پر ڈالی تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ کیوں آیا تھا یہاں؟ اس کی توپوں کا رخ دانین کی طرف تھا۔ میرا جواب بھی وہی ہے جو سنیا نے دیا، وہ بے نیازی سے کہتی ریموٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ تمہارا بھائی مجھے آئندہ یہاں نظر نہ آئے، شاہ میر نے لفظ چبا چبا کر کہا۔ مجھ سے ملنے نہیں آتا، جس سے ملنے آتا ہے اسے بولو، اور اسی ٹون میں بولو کہ وہ آئندہ نظر نہ آئے یہاں۔ ریموٹ ٹیبل پر پٹختے کھا جانے والی نظروں سے دونوں بہن بھائی کو دیکھتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ شاہ میر تو اس کے انداز پر دل ملا کر رہ گیا، فوراً سے اٹھ کر اس کے پیچھے گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور صرف 2 منٹ بعد وہ بھی کمرے میں وارد ہوا اور دروازہ پٹخ کر بند کیا۔ کس منہ سے آتا ہے تمہارا بھائی یہاں؟ کم تکلیف دی ہے اس نے سنیا کو جو پھر آ رہا ہے؟ وہ اس کے روبرو کھڑا چلا رہا تھا۔ دیکھو شاہ میر، صاف بات کہوں گی، مرد کی نیت اس کے ارادوں سے عورت پہچان جاتی ہے، اور تمہاری جو منہ بولی بہن ہے نا، وہ بھی اچھی طرح پہچان چکی ہوگی، تو پھر کیوں کر بنی اس کے ہاتھوں کھلونا؟ اور دوسری بات، جس منہ سے تم میرا سامنا کرتے ہو وہ بھی اسی منہ سے سنیا کا سامنا کرتا ہے۔ کبھی تم نے خود پر غور کیا تم نے کیا کچھ کیا ہے میرے ساتھ؟ کس قدر ذلت اور اذیت دی ہے مجھے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اور جو تم نے کیا تھا وہ کم نہیں تھا، میرا ری ایکشن تیرے ایکشن کا رد عمل تھا۔ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا، میں مجبور تھی، میں اپنے باپ کے سامنے مجبور تھی۔ ہر بار کی دہرائی ہوئی بات وہ پھر سے کر رہی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو وہ بات سمجھ آ کر نہیں دے رہی تھی۔ تو مجھ سے محبت کرنے سے پہلے بھی اپنے باپ سے پوچھ لینا تھا نا، مجھ سے ہزاروں عہدوں پہ ماں کرنے سے پہلے بھی اپنے باپ سے پوچھ لینا تھا۔ سنیا اور شاہ زین سے بات شروع ہوتی وہ خود تک لے آئے تھے، جھگڑا کہیں سے شروع ہو کر وہی ان کے ماضی میں چلا گیا۔ تم مت کرتے مجھ سے شادی؟ کیوں کی نہ کرتے نا؟ وہ اب سارے لحاظ ایک طرف رکھ چکی تھی، بہت ہو چکا محبت کے تماشے میں، عزت نفس کا کچھ عمر اب تماشے کے بدلے تماشا تھا، فقط تماشا۔ آغا جان نے مجھے مجبور کیا، ورنہ دیکھو تم سا مرد مجبور ہو گیا اور میری مجبوری کا مذاق اڑاتے ہو تم، کمال کرتے ہیں یار۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ مجھے تمہاری فضول گئی سننے کا کوئی شوق نہیں، اس نے ہاتھ جھلاتے ہوئے کہا، اور مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، دو بدو جواب آیا۔ تم مت دیکھو، اندھی کیوں نہیں ہو جاتی تم؟ شاہ میر نے کہا۔ اندھا ہو میرا دشمن، یعنی کہ تم شاہ میر؟ پھر سے جواب دو بدو آیا۔ نکلو میرے کمرے سے۔ آخری ہر باز مایا کہ وہ چپ ہو جائے۔ کمرے سے کیا، میں تو تمہارے گھر سے بھی چلی جاؤں، اور جا رہی ہوں، مزید اپنی عزت تمہاری ہاتھوں نہیں کروا سکتی۔
उसने सूटकेस अलमारी से निकाल कर बेड पर रखा और अपना सामान डालने लगी। शाहमीर को कुछ देर तो समझ न लगी, मगर जैसे ही समझ आई वो फौरन उससे मुतहरिक हुआ। जाना है तो जाओ, याद रखना मैं लेने नहीं आऊँगा। उसने अपनी तरफ से बहुत बड़ी धमकी दी थी और दानिन का रवैया उसके लिए बड़ा अजीब था। दानिन ने पलटकर उसकी तरफ देखा, आंखों में नमी तैरी। शाहमीर को लगा तीर निशाने पर लगा है। वो लड़खड़ाते कदम उठाती उसके रूबरू आई। तुम सच में मुझे लेने नहीं आओगे? उसकी आवाज़ में नमी घुल गई। हाँ, मैं सच में नहीं आऊँगा। अपनी धमकी का असर होने पर वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। तो मत आना, और अगर आप भी जाओ तो मेरी तौबा, मैं कभी ना आऊँ तुम्हारे इस जहन्नम में वापस। जितना वक्त गुजार लिया तुम्हारे साथ, इसे मेरा एहसान मानो, वरना तुम जैसे साइको के साथ कौन गुजारा कर सकता है। आंसू को उंगली की पोर पर रखकर उड़ाते वो शाहमीर के भी होश उड़ा गई थी। रात हो रही है, जाओगी किसके साथ? उसके होश जवाब दे रहे थे। इसका भी हल है मेरे पास। उसने फ़ोन उठाकर कॉल मिलाकर कान से लगाया। हेलो, कहाँ हो? मरी में ही हो? अच्छा हो अभी? अच्छा, फ़ौरन से इस साइको, मेरा मतलब है शामिर के घर के सामने पहुंचो और पहुंच कर कॉल करो मुझे। वो उसके छक्के चुराती दोबारा से पैकिंग में मसरूफ़ हो गई। वो आंखें तिरछी किए उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। ये कपड़े गालबन मैंने लेकर दिए थे, और ये ज्वेलरी ये भी आगा जाने तुम्हें दी थी। वो एक एक करके सामान बैग से निकालने लगा। और सबसे बड़ी बात, ये तो सूटकेस भी मेरा है, और तुम इस घर से मेरा कुछ भी लेकर नहीं जाओगी। वो न जाने अनजाने में जानबूझकर ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि वो रुक जाए। दानिश ने अफसोस से सर हिलाते सूटकेस को उसकी तरफ पटका और मोबाइल पर आई मिस कॉल देखकर अपनी शाल ओढ़े दरवाजे की तरफ बढ़ी कि कुछ याद आने पर पलट कर आई। इस्लामाबाद F14 सेक्टर सगीर अहमद हाउस, ये एड्रेस है मेरे घर का। तलाकनामा इस पते पर भेज देना, और कुछ भी नहीं चाहिए ना तुम दे सकते हो। हक महर माफ़ किया मैंने, वो संजीदगी से कहती दरवाज़ा पटक कर मारती निकल गई। वो फ़ौरन से टेरेस की तरफ भागा और उसे जाता देखता रहा। वो शाहजैन की गाड़ी में बैठती, ये जा वो जा, और पीछे वो सर पकड़ कर बैठ गया। जाने कि उसका दिल और दिमाग अचानक से अजियत से भर चुके थे। वह शाहमीर के घर का दरवाज़ा अबूर करके नीचे आई तो ढहलानुमा रास्ते के पास शाहजैन अपनी गाड़ी के साथ मौजूद था। उसे देखा तो हैरानगी से उसकी तरफ देखा। बोलो, इतनी रात को क्यों बुलाया मुझे? शाहजैन ने जल्दी से पूछा, लेकिन वो उसकी बात नज़रअंदाज करती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। वो नासमझी से कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर खुद भी ड्राइविंग सीट संभाली। क्या हुआ है? शाहजैन ने उसकी तरफ मुड़ा। होना क्या है, गाड़ी दोहराओ और इस्लामाबाद पहुंचाओ मुझे। वो आराम से सीट से टेक लगाकर बैठ गई। क्या मतलब है? वो परेशान हुआ। मतलब ये कि छोड़ दिया है घर मैंने शाहमीर का। वो बिल्कुल पुरसुकून थी और उसका यही पुरसुकून चौंका रहा था। क्या कह रही हो तुम? शाहजहान ने हैरान और परेशान होकर पूछा। अब शाहमीर का घर छोड़ दिया है मैंने? वो उसके कान के करीब होकर चीखी थी। मेरी वजह से शाहमीर ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ नैन, मैं शाहमीर से जाकर बात करता हूँ। वो गाड़ी से उतरने लगा तो दानिश ने उसे खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, मेरा उसका अपना 36 का आंकड़ा है। अब गाड़ी चलाओ यार। उसके हर अंदाज से बेनियाजी झलक रही थी, जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके यही अंदाज शाहजैन को परेशान कर रहा था। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी सड़क पर रवा दवा थी और दरीन मज़े से मोबाइल पर गेम्स खेलने में मसरूफ़ थी। शाहमीर ने परेशानी से उसकी तरफ देखा। नैन, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? उसे लगा दरीन का दिमाग उलट गया है, वरना कहाँ दरीन एक मिनट के लिए भी शाहमीर को छोड़कर जा सकती थी। तुम्हें लग रहा है पागल हो गई हूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने मोबाइल से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखा। आंखों में संजीदगी उभरी। ये कैसे हो सकता है कि दारीन शाहमीर को छोड़ दे, और अगर छोड़ दोगी तो जियोगी कैसे? शाहजैन ने कहा, हम जिनको मुसलसल मुयसर होते हैं फिर अपनी कदर खो देते हैं। मैं उसके पास थी हर घड़ी तो उसने पैरों तले रोन डाला मुझे। अब जा रही हूँ, जिस दिन कदर हुई मेरी तो लेने आ जाएगा। उसने आंखों की नमी साफ की और मुस्कुराई। और अगर ना आया तो? शाहजैन ने अपनी परेशानी बयान की। अव्वल तो आएगा वो मुझे लेने, और अगर ना आया तो क्या मैं भी जी कर दिखाऊंगी कि कैसे जीते हैं? उसने फिर बेनियाजी से कहा, और शाहजैन उसे देख कर रह गया। महबूब को छोड़कर आना आसान नहीं था। वो अपने अंदर जंग लड़ रही थी, बस दिखा यूँ रही थी जैसे बेनियाज है, और उसकी ये बेनियाजी उसकी जान की दुश्मन न बन जाए। शाहजैन को डर था। वो काफ़ी देर कमरे में टहलता रहा, फिर जाकर टेरेस से झांक कर नीचे देखता, फिर पलट आता। उसके हर अंदाज से बेचैनी छलक रही थी। वो आकर बैठता और फिर उठकर टहलने लगता। क्या सच में चली गई है? वो बुड़बुड़ाया और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलता तेज़ी से बाहर निकला। हॉल का अंदरूनी दरवाज़ा खोलता बाहर आया। ठंडी हवा का झोंका उससे टकराया तो वो काम कर रह गया। जल्दी में वो बिना गर्म चादर के निकल आया था। वो बाहर ढलान से उतर कर नीचे आया। हर तरफ सवाए अंधेरे के कुछ भी नहीं था। ये तो सच में चली गई। अगर गई है तो जाए, अपनी मर्जी से गई है। समझ रही होगी मैं लेने आऊँगा। हरगिज़ नहीं जाऊँगा उसे लेने। वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाता साथ इधर उधर निगाहें भी दोहरा रहा था कि शायद किसी तरफ से खिलखिलाती हुई निकल आए। चली गई, आह चली गई। क्यों गई है? मैंने तो कुछ कहा नहीं। गई है तो जाए और रहे मेरे बगैर। पत्थर को ठोकर मारी तो अपना ही पैर जख्मी कर गया,
और कराहता हुआ वहीं बैठ गया। पाँव के अंगूठे से खून निकल रहा था। और मैं रह लूँगा उसके बगैर। वो ठटका दिल में गर्व की लहर दौड़ी, जिस पर फौरन उससे काबू पा लिया। क्या हुआ, पहले भी तो उसने छोड़ा था, 2 साल कितने अच्छे से रहा, और आगे भी रह लूँगा। खुद को तसल्ली देता वो लंगड़ाता हुआ घर के अंदर चला आया। कमरे के अंदर आया तो जिस्म को हिद्दत सी मिली और वो बिना पाँव की चोट की परवाह किए बिस्तर पर ढेर हो गया। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात करवटें बदलते बदलते सुबह की रोशनी जब उफक पर फैली तो वह तब भी जाग रहा था, लेकिन अभी भी इस बात को मानने से इनकारी था कि वो उसके जाने से बेचैन है। नमाज पढ़ने के बाद वो किचन में चला आया। वहाँ बुआ पहले से मौजूद थी। बुआ ने चाय कपों में डालकर ट्रे उसे थमाई तो उसने ट्रे से एक कप थाम लिया और किचन से निकला था कि बुआ ने आवाज़ दी, ये दूसरा कप दानिन के लिए भी ले जाएं बेटा। वो चली गई है बुआ। कहाँ? अपने घर वापस? क्यों, आप दोनों की कोई लड़ाई हुई है? जी, कल घर शाहजैन आया था तो इस बात पर बहस हो गई। शाहजैन घर आया था, इसमें दानिन बेटी का क्या दोष? वो तो खुद उसे बार बार कह रही थी कि चले जाओ यहाँ से। आप एक बेबुनियाद बात पर उससे क्यों लड़े? बुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ बहस हुई थी और वो तो जैसे जाने के लिए बहाना ढूंढ रही थी, फौरन से चली गई। शामिर झुंझलाया, आपको उसे रोकना चाहिए था। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा तो रोकता क्यों मैं? उसका गुरूर कायम था, अना का ताज ऊंचा था। वो आपकी बीवी है शाहमीर बेटा, तो उसे नहीं जाना चाहिए था ना। उसे याद रखना चाहिए था वो मेरी बीवी है। उसे शिकवे थे अपने बहुत ज़्यादा। वो गई है तो मान लेकर गई है कि आप जाकर उसे ले आओगे। बुआ ने समझाना चाहा, मैं क्यों लाऊंगा, मैं नहीं ला रहा, वहीं रहे वहीं वो। उसने चाय ख़त्म कर ली और कप शेल्फ पर रखा। उसका मान तोड़ देंगे और ज़रा बताएं, उसके बगैर रह लेंगे? हाँ, रह लूँगा, पहले भी तो छोड़ा था, 2 साल रहा हूँ ना मैं उसके बगैर। उसने बहाना दिया, वो 2 साल थे, आगे सारी ज़िंदगी है, सोचे रह लेंगे। बुआ की बात पर वो निगाहें चुरा कर रह गया और फिर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चला गया। ये नैन कब आई है? वो सुबह उठी तो हस्बे आदत दानीन के कमरे में गई और उसे वहाँ अपने बिस्तर पर पुरसुकून सा सोता पाकर बाहर आ गई। सगीर अहमद से पूछने लगी, नैन आई हुई है? अखबार की बरकरदानी करते सगीर अहमद ने हैरत से पूछा। जी, अपने कमरे में सो रही है। वो कब आई? वो परेशान हो गए, रात मेरे साथ आई है वो। शाहजैन जॉगिंग से लौटा था, अब सोफे पर बैठा सस्ता रहा था। तुम्हारे साथ? मगर क्यों? सगीर अहमद सही मानों में परेशान हुए। ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों आई है, बस मुझे फ़ोन किया और कहा आकर ले जाओ। शाहमीर ने कुछ कहा है उसे? ये तो अब मुझे नहीं पता बाबा, वो जागे तो पूछ लीजिएगा। वो उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। नैन ने कहा, और तुम इस्लामाबाद से मरी पहुंच भी गए, हमें बिना बताए? उसकी माँ ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा कि कहीं जो वो सोच रही हैं वो दुरुस्त तो नहीं। मैं मरी में ही था मामा, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। तुम इस बच्ची का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? सगीर अहमद गुस्से से बोले। मजबूरी है बाबा, नहीं छोड़ सकता। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। ये जो अब तुम्हारी मजबूरी बन गई है, बहुत सफ़र करवाया है उसने इस बच्ची को, और अब तुम अपनी बहन का घर बर्बाद कर रहे हो। यकीनन कल तुमने ही कोई हरकत की होगी, तभी नैन घर छोड़ आई है। सगीर अहमद के गुस्से का पैमाना मुसलसल बढ़ ही रहा था। बाबा, कौन सा घर? नैन का घर कभी भी बसा हुआ नहीं था, और उसकी वजह मैं नहीं, आप हैं। उसकी ज़ुबान से अल्फाज इस तेज़ी से निकले कि वो बोलकर खुद पछताया। सगीर अहमद की आंखें नम होकर झुक गई थी और वो सोफे पर ढह गए। कमबख्त बाप से ऐसे बात करते हैं, माफ़ी मांग। मैंने कहा माफ़ी मांग। मामा ने उसके खींच कर थप्पड़ मारा, फिर उसी पर बस नहीं किया, उसे सगीर अहमद के पैरों में धक्का दिया। बाबा, माफ़ कर दे, मुझसे गलती हुई। गलती से ज़ुबान से निकल गया, माफ़ कर दे बाबा। वो उनके घुटनों से लगा माफ़ी मांग रहा था और वो उसके कहे लफ्ज़ों पर खुद का एहतसाब करते सख्त तकलीफ़ महसूस कर रहे थे। शाहजैन को वहीं छोड़कर वो दर्द भरे दिल के साथ वहाँ से उठकर चले गए और पीछे वो शर्मिंदा सा बैठा रह गया। गरम जैकेट में हाथ डाले वो बेमकसद सड़क पर घूम रहा था और ख्यालात बार बार दानीन की तरफ चले जाते। उसे गए 1 हफ्ता हो गया था, ना उसने कॉल की, ना शाहमीर ने करने की जहमत की। लेकिन ये सच था, वो उसे याद आ रही थी। बेड पर उसके सोने की जगह खाली देखकर वो उसे याद आती, कमरे में टंगे कपड़े देखकर वो उसे याद आती, और उसकी चीज़ें ड्रेसिंग पर वैसे ही पड़ी थी जिन्हें देखकर वो उसे याद आती। और सच ये था कि वो उसे भूली ही नहीं थी। लेकिन अना का खोल चढ़ाए रखना ज़रूरी हो गया था। वो ऊंची ढलवान से नीचे उतर रहा था जब जेब में रखा उसका मोबाइल चिंघारा। सनिया की कॉल थी। वो आपको याद आ रही हैं भाई, ले आए जाकर उन्हें। छूटते ही उसने कहा, क्योंकि वो जानती थी देवदास बना घूम रहा था। खुद गई है तो खुद ही आ जाए। उसने बेपरवाही का मुजाहरा करना चाहा। अना मोहब्बतों को ले डूबती है भाई, मोहब्बत में महबूब से जिद नहीं बांधते। महबूब को मान हो तो मान रखना पड़ता है। वो अपनी उम्र से बड़ी बातें उम्र से बड़ी ठोकर लगने के बाद करती रहती थी। फिर तुम भी मान रख लो, सिर्फ मुझसे ही क्यों मान रखने की तवक्का की जाती है? वो भड़क उठा था और साथ सनिया के जख्मों पर नमक भी छिड़क चुका था। जो शाहजैन ने मेरे साथ किया मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती भाई। उसकी धीमी आवाज़ फ़ोन से उभरी। जो दानीन ने मेरे साथ किया मैं भी उसे नहीं भूल सकता निया। मर्जी करें भाई, लेकिन घर आ जाएं। 4 घंटों से आप गायब हैं, घर आकर याद कीजिए भाभी को। वो फ़ोन बंद कर चुकी थी
اور وہ ایک طرف رکھے بڑے سے پتھر پر بیٹھ چکا تھا۔ وقت کے تیز بہاؤ میں بنتے بگڑتے رشتے، کچھ ڈوبتی یادوں کی کشتیاں، غم میں ڈوبی یہ ہوائیں، سانس روک دینے والا ماحول، درد کی گاڑی پر سوار یہ زندگی، کہیں ترانے خوشی کے، کہیں پرسوز نغمے، کہیں چھوٹی چھوٹی خواہشیں، کہیں بھوک کی طرف، کہیں کھلکھلاتے چہرے، کہیں درد بری داستان بیان کرتے آنسو، کہیں مجبور زندگی، کہیں مطلب کی بندگی، کبھی ستاروں سے باتیں کرنا، کہیں اندھیرا، کہیں اجالا، کہیں درد میں چیختی زندگی، کچھ حالات کے مارے، کچھ ذات کے مارے، کہیں اماوس کی رات دکھتی ہے، کہیں پیروں پر اگتے چاند، کہیں زندگی اجالا ہوا دھاگوں کا گچھا ہے، کہیں زندگی الجھا ہوا دھاگوں کا گچھا ہے، تو کہیں پرسکون اور راحت بھرا احساس ہے۔ سوال کچھ ہے، جواب کچھ اور۔ آخر زندگی کی حقیقت ہے تو ہے کیا؟ وہ آج بہت دنوں بعد سب کچھ بھلا کر یونیورسٹی آ گئی تھی، خود میں بہت سی ہمت پیدا کی ہے، ہر ایک کو منہ توڑ جواب دینے کو وہ تیار تھی۔ سیاہ رنگ کے کرتے شلوار کے ساتھ سیاہ دوپٹہ جس میں لال پھول بنے ہوئے تھے، مفلر کی طرح گلے میں ڈالے، وہ شانے بے نیازی سے چلتی ہوئی اپنی کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر شخص گزرتے ہوئے اسے مڑ کر ضرور دیکھ رہا تھا، ہر اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے اس کے متعلق سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ ہر ایک کو نظر انداز کرتے اعتماد سے چلتی ہوئی اپنی کلاس میں داخل ہوئی۔ وہ کلاس میں 5 منٹ لیٹ تھی اور سر لیکچر شروع کر چکے تھے۔ اسے اندر آنے کی اجازت دیتے سر نے تعصب بھری نظر سے اسے دیکھا۔ اس کے تمام کلاس میٹس اس کی آمد پر حیران تھے۔ سر نے لیکچر شروع کیا تو وہ ایک نظر کو نظر انداز کرتے بہت توجہ سے لیکچر سننے لگی اور اہم نکات کاپی میں نوٹ کرنے لگی۔ کلاس ختم ہوئی تو سب کلاس میٹس حیرت زدہ سے اس کے پاس آئے، لیکن وہ ان کو ویسا ہی حیران چھوڑ کر کلاس سے نکلی اور لائبریری کی طرف چلی گئی۔ وہ جس وقت لائبریری میں داخل ہوئی تو لائبریری میں اکا دکا اسٹوڈنٹ ہی تھے۔ وہ ایک طرف کونے میں رکھی ٹیبل پر اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی اور اسائنمنٹ بنانے لگی۔ اسے وہاں بیٹھے کتنا وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو اسٹوڈنٹ جا چکے تھے، صرف لائبریرین موجود تھی۔ باہر بہت زیادہ شور بلند ہونے لگا تو لائبریرین اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سنیا نے اسے روزمرہ کی جھڑپ سمجھی، اسٹوڈنٹ کے درمیان، اور سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جبکہ نیچے یونیورسٹی میں قیامت آ چکی تھی۔ 2 لڑکوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے تھے اور ایک نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا، جس کے بعد اس کے مزید آدمی بھی وہاں آ چکے تھے۔ اب لڑائی زیادہ طول پکڑ چکی تھی۔ اسٹوڈنٹس جان بچا کر بھاگنے کی کوشش میں زخمی ہو رہے تھے۔ شاہ زین اور اس کے دوستوں نے بمشکل ایک طرف دیوار سے کیمپس کی لڑکیوں کو نکالا اور لڑکے بچتے بچاتے نکل چکے تھے، لیکن کسی کے سر پر چوٹ تھی تو کسی کا بازو زخمی ہو چکا تھا۔ لڑائی اب تک جاری تھی۔ پولیس کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ ٹیچرز بھی زخمی ہو چکے تھے۔ شاہ زین اور اس کا گروپ سب کو نکالنے کے بعد نکل ہی رہے تھے جب گاڑی میں بیٹھ کر اس کے دوست کو کچھ یاد آیا۔ شاہ زین، سنیا، کیا سنیا کا ذکر کہاں سے آ گیا یہاں؟ گاڑی سٹارٹ کرتے شاہ زین نے کہا۔ وہ لائبریری کی طرف گئی تھی اور واپس نہیں نکلی۔ اس کے دوست کو اب یاد آیا تھا۔ کیا سنیا آئی ہوئی ہے؟ شاہ زین نے پوچھا اور پھر اپنے دوست کے اسپات میں ہلتے سر کو دیکھ کر وہ منجمد ہوا۔ اسی وقت کیمپس سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ شاہ زین نے دوست سے بائک کی چابی لی اور اسے گاڑی کی چابی پکڑاتا ہوا وہ کیمپس کی طرف بھاگا تھا۔ اس کا دوست آوازیں دیتا رہ گیا اور جب کوئی پتھر گاڑی کے پچھلے شیشے کو چکنا چور کرتا گاڑی میں آیا تو اس نے فوراً سے گاڑی نکالی۔ شاہ زین بچتا بچاتا لائبریری کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وسوسے تھے، دل کانپ رہا تھا۔ اس دوران ایک کانچ کی بوتل اس کے سر پر پھوٹ چکی تھی اور کنپٹی سے خون بہنے لگا، لیکن اس وقت وہ اپنی تکلیف بھلائے بس سنیا کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لائبریری میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میز پر اس کی کتابیں اور بیگ پڑا ہے، لیکن سنیا نہیں ہے۔ اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئی۔ وہ حلق کے بل چلایا، تبھی ایک الماری کے پیچھے ڈری سہمی سے سنیا نے سر اٹھایا تو اسے پھر ایک شناسا آواز سنائی دی۔ وہ اسے پکار رہا تھا۔ وہ اٹھ کر سامنے آئی اور اسے سامنے دیکھ کر وہ رو دیا تھا کہ چند پل میں وہ کتنا ڈر گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ ہوا تو نہیں تمہیں؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا وہ بولا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ گولیوں کی آواز سنی تو میں ڈر گئی، وہ کانپ رہی تھی۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ شاہ زین نے اسے حوصلہ دیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر وہ دیکھا ہے، باہر سب لڑ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، سب یہیں مر جائیں گے، میں بھی یہیں مر جاؤں گی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ میں آ گیا ہوں نا، تمہیں صحیح سلامت یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ اس کی امید باندھتے وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے باہر آیا اور ابھی وہ سیڑھیوں سے اترے تھے کہ ایک پتھر اٹھتا ہوا تیزی سے سنیا کی طرف آیا۔ اس سے پہلے اسے لگتا شاہ زین سنیا کے روبرو ہو گیا۔ پتھر سیدھا اس کے سر کے پچھلے حصے میں لگا اور وہ چکرا کر رہ گیا۔ اس نے سر کے پچھلے حصے پہ ہاتھ لگایا تو وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ خون دیکھ کر سنیا مزید ڈر گئی اور رونے لگی تھی۔ شاہ زین نے آنکھیں زور سے بند کرتے کھولی، آنکھوں کے سامنے چھائے اندھیرے کو پڑے دکھیلا اور سنیا کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف بھاگا، لیکن اس بیچ بہت سی چیزیں اسے لگتی رہیں، لیکن اس نے سنیا کو ایک بھی زخم آنے نہیں دیا۔ وہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ دونوں جس وقت کیمپس سے بھاگتے باہر روڈ پر آئے تو شاہ زین کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ روڈ کے ایک طرف گر پڑا تھا۔ پولیس اور ایمبولینس آ چکی تھی۔ زخمیوں کو فوراً ہسپتال منتقل کیا جا چکا تھا اور سنیا اتنی ڈر گئی کہ شاہ زین کے بے ہوش ہوتے ہی وہ بھی بے ہوش ہو کر اس کے سینے پر لڑک گئی۔
دونوں کو فوراً ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا گیا۔ سب زخمیوں کے گھر والوں کو اطلاع دی جا چکی تھی۔ شاہ میر بوا کو بڑی مشکل سے مطمئن کر کے ہسپتال آیا تھا۔ وہاں صحیح سلامت ثنیا کو دیکھ کر اس کی رکی سانس بحال ہوئی۔ وہ ہوش میں آتے ہی شاہ میر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی وجہ ڈر تھا جو اس پر غالب آ چکا تھا اور شاہ زین کا لہولہان چہرہ تھا۔ بھائی، شاہ زین کو بھی اسی ہسپتال میں لائے ہوں گے۔ مجھے بچاتے بہت چوٹ لگ گئی ہے اسے بھائی، ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا۔ وہ شاہ زین کا دیا ہر ایک درد بلائے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ شاہ میر بھی اس مجبوری اور درد سے واقف ہو گیا تھا۔ جب سے دانین اسے چھوڑ کر گئی تھی وہ ثنیا کے لیے شاہ زین کو ڈھونڈتا رہا۔ جب ایک وارڈ کے سامنے اسے دانین بھاگ کر کہیں جاتی ہوئی نظر آئی۔ وہ دونوں پاس پہنچے۔ بھابھی، شاہ زین کیسا ہے؟ ثنیا نے فوراً سے پوچھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے نیا، اس کے سر پر کانچ کی بوتلیں بہت لگی ہیں جس کی وجہ سے کانچ اس کے سر کے پچھلے حصے میں پیوست ہو گیا ہے۔ میرا بھائی ٹھیک نہیں ہے نیا، وہ مشکل بول پا رہی تھی۔ پچھلے ایک گھنٹے سے روتے رہنے کی وجہ سے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ وہ کہاں ہے بھابھی؟ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ آئی سی یو میں ہے، ابھی کچھ دیر میں آپریشن شروع کریں گے۔ میں یہ ادویات لینے آئی تھی۔ ثنیا اس کی بات سنتے ہی فوراً آئی سی یو کی طرف بھاگی اور دانین بنا ایک بھی نگاہ شاہ میر پر ڈالے دوائیوں کی پرچی لیے میڈیکل شاپ کی طرف چلی گئی۔ شاہ میر نے ایک گہرا سانس لیا کہ کیا وہ دانین کو کھو چکا ہے۔ دانین دوائی لے کر واپس آئی تو اسے وہیں کھڑا پایا۔ ایک شکایتی نظر اس پر ڈالتی چلی گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا کہ اب انا انا کا کھیل بہت ہو چکا تھا۔ اب کسی ایک کو ہار کر اپنے رشتے، اپنی محبت کو جیتنا تھا اور وہ ہار شاہ میر ہارنے کو تیار تھا۔ شاہ زین کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا چکا تھا۔ ثنیا شاہ زین کی ماں کے ساتھ لگی انہیں حوصلہ دے رہی تھی اور وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ صغیر احمد برداشت کی اعلیٰ مثال بنے بیٹھے تھے اور دانین ان کے بازو سے لگی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ شاہ میر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ وقت کی سوئی آگے بڑھنے لگی، ٹک ٹک ٹک، 1 2 3 4 5 اور جانے کتنے منٹ گزر گئے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد آپریشن روم کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نے کامیاب آپریشن کی نوید سنائی تو سب نے شکر کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر میں شاہ زین کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ دانین کے ماں باپ شکرانے کا نفل ادا کرنے ہسپتال کی مسجد کی طرف چلے گئے۔ ثنیا روم میں شاہ زین کے پاس موجود تھی۔ دانین باہر کھڑی تھی۔ جب شاہ میر نے باہیں پھیلا کر اسے گلے لگانا چاہا تو اس نے دھکا دے کر خود سے دور کیا اور بینچ پر بیٹھ گئی۔ شاہ میر بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ یار، بہت کھیل لیا نا انا کا کھیل، چلو اب ختم کرتے ہیں، تمہیں ہار جانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ شاہ میر شکست خوردہ سا بولا۔ واہ بھئی واہ، خود ہی کھیل کھولو گے، خود ہی ختم کر دو گے، سامنے والے کی کوئی وقت ہی نہیں تمہاری نظر میں۔ اس نے تالی بجائی۔ تمہاری بہت وقت ہے یار، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، اس نے اعتراف کیا۔ وہ تم ہی تو تھے جس نے کہا تھا جانا ہے تو جاؤ، لینے نہیں آؤں گا۔ اس نے حساب کا کھاتا کھولا۔ وہ تو تمہیں ڈرا رہا تھا کہ تم جاؤ نہیں، اور وہ تم ہی تھے جس نے مجھے میرا سامان بھی ساتھ نہیں لانے دیا۔ نیا شکوایا۔ وہ تو اس لیے یار کہ تم جاؤ نا، مجھے اکڑو اور ناراض بندے کا روکنے کا طریقہ تھا۔ اس نے وجہ بیان کی۔ اوہ، وہ جو تم نے میری اتنی بے عزتی کی ہے اور مجھے تکلیف دی ہے۔ اب آنکھیں نم ہونے لگی۔ شاہ میر نے ایک گہرا سانس لے کر اس تکلیف کو محسوس کیا، پھر اٹھ کر اس کے سامنے آیا اور کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرتے سوری سوری کہنے لگا۔ وہاں موجود بہت سے لوگوں نے مسکرا کر دیکھا۔ دانین نے شرمندہ سا ہو کر اسے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ایک زوردار کوہنی اس کے پیٹ میں ماری جسے وہ کراہ کر رہ گیا، اور پھر دانین نے مسکراتے ہوئے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ مسجد سے واپس آتے اس کے ماں باپ یہ دیکھ کر مسکرا دیے کہ ان کی بیٹی کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ کافی دیر ان کو ہسپتال میں گزر چکی تھی اور ابھی تک شاہ زین کو ہوش بھی نہیں آیا تھا، لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ آپ دونوں تھک گئے ہوں گے، چلے میں گھر چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ صغیر احمد اور شاہ میر کے درمیان یہ پہلی بات تھی جو ہوئی تھی۔ وہ سب اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں رکھے بینچوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ گھر چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ میر بیٹے، صغیر احمد نے ثنیا اور دانین پر ایک نظر ڈالتے بات کو آگے بڑھایا۔ دیکھو بیٹے، میں مانتا ہوں میری غلطیاں تھیں بہت، اور پھر سب سے بڑی غلطی ان غلطیوں کو غلطی نہ ماننا تھا جس کا پچھتاوا مجھے ساری عمر رہے گا، لیکن میں نہیں چاہتا یہ پچھتاوا میرے بچوں کے حصے میں آئے۔ میں نہیں چاہتا صرف ایک میری وجہ سے تم سب کی زندگی برباد ہو۔ ایک درخواست کرتا ہوں تم سے، میری بیٹی کو مت چھوڑنا۔ تم دونوں الگ ہو کر خوش نہیں رہ سکتے۔ صرف میری وجہ سے اپنے رشتے میں انا کو نہ آنے دینا۔ جو ہوا سب بھلا دینا اور مجھے معاف کر دینا۔ اور دوسرا، میرا شاہ زین جھلا ہے لیکن برا نہیں ہے۔ اس نے غلطی کی جس کا اسے احساس ہو گیا تو اب معافی بنتی ہے۔ اسے معاف کر کے ثنیا اس کو دے دو۔ سالوں کی اکڑ اب ٹوٹی تھی تو لہجہ دھیما اور نرم پڑ گیا تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ شاہ میر کے آگے جوڑ دیے۔ شاہ میر اٹھ کر ان کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے ہاتھ پکڑے۔ آپ یوں ہاتھ مت جوڑو ماموں، آپ کا غصہ کرنا یا فیصلہ کرنا حق تھا، لیکن آپ کے فیصلے کو چیلنج کرنا میرا حق نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے کیا تو برا کیا میں نے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور جہاں تک بات ہے دانین کی، اسے تو کبھی خود سے الگ نہ کروں، میں بس ناراض تھا اور وہ ناراضگی بے بنیاد تھی۔ اب کبھی اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا اور اپنی وجہ سے دانین کو رونے نہیں دوں گا۔ اور جہاں تک بات ہے ثنیا اور شاہ زین کی،
اس کا فیصلہ ثنیہ خود کرے گی۔ وہ شہزین کو معاف کر دیتی ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا اور بوا کو منا لوں گا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کے بچوں کا امتحان ختم ہو چکا ہے، اب صرف خوشیاں ہوں گی۔ دلوں پر پڑی گرد ہٹی تو سب کو اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا آپ قصوروار لگا۔ شاہ میر دونوں کو لے کر گھر جانے کے لیے نکل گیا۔ دنین نے اس کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھا اور مسکرا دی کہ اس کا شاہ میر اب ہر طرح سے اس کا تھا اور اسے اپنے شاہ میر پر فخر تھا۔ شاہ زین کو ہوش آ چکا تھا اور دنین اس وقت اس کے سرانے کھڑی تھی۔ شاہ میر ابھی واپس نہیں آیا تھا اور ثنیہ باہر بیٹھی تھی۔ ماما بابا کو بتایا؟ شاہ زین کی نکاح زدہ سی آواز گونجی۔ ہاں وہ یہی تھے، ابھی شاہ میر انہیں گھر لے کر گیا ہے۔ بابا مجھ سے خفا ہے دنین، اسے اپنا وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس نے صغیر احمد کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اس بات کا پچھتاوا بھی تک تھا۔ وہ نہیں ناراض تم سے، بہت پریشان تھے وہ تمہارے لیے، تمہارے ہوش میں آنے پر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ تم فالتو مت سوچو۔ دنین نے اس کے دماغ سے فالتو کی سوچوں کو بھگایا اور وہ مطمئن ہو بھی گیا تھا کہ اکلوتا بیٹا تھا صغیر احمد کا، بھلا کیسے ناراض رہ سکتے تھے اس سے۔ نین میرے ساتھ ثنیہ بھی تھی، وہ کہاں ہے؟ اسے یاد آیا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے ثنیہ اس کے پاس تھی اور بہت ڈری سہمی سی تھی۔ وہ یہی ہے، تیرے ساتھ ہی آئی تھی، واپس نہیں گئی، باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آج بھی مجھ سے ملنا نہیں چاہتی نا نین، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، میں کیسے جیوں گا اسے ایسے نین؟ اس کی کنپٹی سے قطرہ ہوتا ہوا سرہانے میں جذب ہوا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی ثنیہ نے سنا تو ایک گہرا سانس خارج کرتی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دنین دونوں کو چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ شاہ زین نے بے بس نظروں سے اسے دیکھا جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کیسے ہو؟ ٹھیک نہیں ہوں ثنیہ۔ اس کی نظریں ثنیہ کے چہرے پر ٹک گئیں۔ ٹھیک ہو جاؤ گے، ڈاکٹرز نے کہا ہے جلد ڈسچارج کرو گے۔ وہ دنستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز تو کر دیں گے ڈسچارج، تم کب کرو گی معاف؟ شاہ زین کو امید تھی مگر بجھی بجھی۔ تمہیں معاف کر دینا چاہیے کیا؟ وہ استفہامیہ ہوئی۔ معافی تو ہے ہی اسی واسطے کہ معاف کر دیا جائے، انسان تو کر دو یا لائق نہیں ہوں معافی کے، پھر بھی بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ وہ پھر سے التجائیہ ہوا۔ میں نے کیا تمہیں معاف، لیکن اس سے آگے کوئی امید نہ رکھنا مجھ سے۔ اماں نے شادی کی تاریخ طے کر دی ہے میری۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا، وہ جل بھن گیا اور وہ اپنی بات ختم کرنے کے بعد ٹھہری نہیں اور وہ پیچھے بیڈ پر بے بس پڑا۔ وہ شخص ابھی تک بے یقینی کی حالت میں تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے تم؟ وہ ثنیہ کو مری چھوڑ کر لوٹا تو اس وقت رات کے 1 بج رہا تھا۔ دنین کے اماں ابا گھر میں تھے اور ہسپتال میں رکنے کی ذمہ داری دنین اور شاہ میر کی تھی۔ شاہ میر سیدھا کمرے میں آیا جہاں شاہ زین دوائیوں کے ذریعے سے سو رہا تھا اور دنین پاس ہی صوفے پر ٹانگیں پھیلائی بیٹھی تھی۔ شاہ زین کی مسکراہٹ کا جواب میں شاہ زین تو نہیں شاہ میر ہوگا۔ شاہ میر کی مسکراہٹ کا جواب میں آنکھیں دکھاتی وہ اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑے ہسپتال سے باہر گارڈن ایریا میں لے آئی۔ 10 منٹ اسے گھور رہی تھی تو شاہ زین نے پوچھ ہی ڈالا، کتنے بڑے جھوٹے ہو تم؟ وہ ناراض تھی اور سنجیدہ بڑی ناراض تھی، یہ اس کا لہجہ بتا رہا تھا۔ قسم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے۔ وہ ایک دم بدحواس ہوا کہ جو رشتہ آج ہی پورا ہوا تھا وہ پھر سے ٹوٹ نہ جائے۔ ثنیہ کی شادی طے کر دی اور مجھے بتانا تو دور، مجھ سے ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شاہ زین اسے اپنی پریشانی بتا چکا تھا جو اب اس کے گوش گزار کر رہی تھی۔ نیا کی شادی؟ کب؟ کس نے؟ کہاں؟ کس کے ساتھ طے کی؟ وہ تو سن کر حیران ہوا ہی تھا۔ برو مت اب، دنین نے غصہ دکھایا۔ اوئے یار، ثنیہ کی شادی ہے اور میرے کو بھی نہیں پتا۔ کس نے کیا ہے تم سے یہ مذاق؟ وہ ہنسا تھا کہ دنین کو کسی نے الو بنا دیا۔ ثنیہ نے کیا یہ مذاق شاہ زین کے ساتھ اور شاہ زین کی حالت بگڑ گئی۔ اس کا منہ ابھی تک سوجا ہی ہوا تھا۔ اچھا میں ثنیہ سے پوچھتا ہوں۔ وہ فون لے کر سائڈ پر ہو گیا اور تقریباً 10 منٹ بعد وہ فون بند کرتا اس کے پاس آیا۔ تو جناب ہر وقت ناراض رہنے والی میڈم صاحبہ، یہ سارا کا سارا پلان ماموں جان، مامی جان، بوا جی اور ثنیہ کا بنایا ہوا ہے اور یہ مذاق ہی تھا تو شاہ زین کے ساتھ کیا تاکہ آئندہ وہ ثنیہ کا مذاق بنانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ ناسمجھی سے بولی۔ بات یہ ہے کہ 2 دن بعد کر دیں گے شاہ زین کو ڈسچارج اور اسی دن ہوگا شاہ زین اور ثنیہ کا نکاح۔ تب تک ڈرتا رہنے دو اپنے بھائی کو۔ شاہ زین نے سارا پلان اس کے گوش گزار کیا۔ اف، کتنا سازشی دماغ ہے تمہارا، کیسے آئیڈیاز نکالا ہے؟ یہ میرا نہیں، تمہارے ابا جی کا پلان ہے، اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے بتایا۔ وہی میں کہہ رہی تھی، پلان تو اچھا ہے، بہت زیادہ۔ وہ کھسیانی سی ہنسنے لگی تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر اس کا بازو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور ماتھا چوما۔ دونوں باتیں کرتے چہل قدمی کرنے لگے۔ زندگی مسکرا رہی تھی کہ بہت سے دکھوں کے بعد سب اچھا ہو رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ آج شاہ زین کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا چکا تھا۔ ان 2 دنوں میں اس کی جو حالت ہو رہی تھی، شاہ میر کی ہنسی نہیں رک رہی تھی اور دنین کے کوسنے جو شاہ میر کی بیجا ہنسی پر اسے پڑ رہے تھے۔ شاہ زین کے اماں ابا اسے لینے نہیں آئے تھے۔ شاہ میر اور دنین 2 دن سے اس کے ساتھ تھے اور اب وہ ان دونوں کے ساتھ ہی گھر جا رہا تھا۔ ہسپتال سے نکلے تو شاہ میر نے سہارا دے کر شاہ زین کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور مسکراتے ہوئے دنین کی طرف فرنٹ ڈور کھول کر اسے بٹھایا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔
دانین اور شاہ میر ہلکی پھلکی گپ شپ کر رہے تھے۔ شاہ زین کچھ دیر تو چپ رہا، لیکن جیسے ہی گاڑی گھر کی بجائے مری کی طرف مڑی تو وہ بول اٹھا، مری کیوں لے جا رہے ہیں آپ گاڑی؟ مجھے پہلے گھر چھوڑ دو، پھر جاؤ آپ دونوں۔ گھر پر کوئی نہیں ہے، ماموں اور ماموں مری گئے ہیں، ہمیں بھی وہیں جانا تھا، تو تجھے اس حالت میں گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ ماما بابا مری کیوں گئے ہوئے ہیں؟ وہ حیران ہوا کہ اس کا باپ سالوں سے مری نہیں گیا، اور آج گیا تھا تو کیوں؟ سنیا کا نکاح ہے آج، ان کی شجاعت ضروری تھی۔ شاہ میر کے نئے لہجے کو حتی الامکان سنجیدہ بنانے کی کوشش کی۔ میں گھر پر اکیلا ہی ٹھیک ہوں، مجھے مری نہیں جانا، مجھے یہیں اتار دو، میں خود ہی گھر چلا جاؤں گا۔ وہ بمشکل بول پا رہا تھا، ورنہ رب گواہ تھا اس کی جان نکل چکی تھی۔ خاموشی سے بیٹھو، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے تو ایسے حرکتیں ہی نہ کرتے کہ محبت کو کھونا پڑتا۔ اسے چپ کر کے بیٹھو، دماغ مت گھمانا میرا، ورنہ زور سے تھپڑ مار دوں گی۔ اپنے بڑے ہونے کا روب جاڑتی وہ سنجیدگی سے بولی، اور شاہ میر نے دل ہی دل میں اس کی ایکٹنگ کی تعریف کی۔ شاہ زین خاموش ہو چکا تھا کہ اتنے درد آگے جو سہے، ایک محبوب کے کسی اور کے ہو جانے کا بھی سہی۔ جب گاڑی مری والے گھر کے ڈھلان کے آگے رکی تو تینوں گاڑی سے اترے۔ گھر میں داخل ہوتے شاہ زین کا دل بری طرح دھڑکنے لگا کہ گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ شاہ زین کو دیکھ کر صغیر احمد مسکرا کر اس سے ملے، بوا بھی مسکرا کر ملی، لیکن وہ ہرگز نہیں مسکرا سکا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب محظوظ ہو رہے تھے۔ دانین شاہ زین کو ایک کمرے میں آرام کی نیت سے چھوڑ گئی، اور کچھ دیر بعد شاہ میر آیا، جس نے سفید شیروانی پہنی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں بھی سفید شیروانی تھی جو اس نے شاہ زین کو پہننے کے لیے دی، جو ہرگز نہیں پہننا چاہتا تھا، مگر شاہ میر نے بھی پہنا کر دم لیا۔ کو 2 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ دانین شاہ زین کو لینے اس کے کمرے میں آئی۔ دانین نے سفید شرارہ اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، سرخ دوپٹہ کاندھوں پر پھیلایا ہوا تھا، اور پھر وہ زبردستی شاہ میر کو باہر لے آئی، جہاں ایک طرف نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ صوفے پر سر جھکائے سنیا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سفید لہنگے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سر پر سرخ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ شاہ زین کو لا کر اس کے پہلو میں بٹھایا گیا تو وہ حیرانگی سے سب کو دیکھنے لگا۔ پھر دانین نے جب آگے بڑھ کر سنیا کا گھونگھٹ نیچے کیا تو سرخ دوپٹے پر بڑا بڑا شاہ زین کی دلہن لکھا تھا۔ یہ دیکھ کر شاہ زین کو شوق لگا، اور ابھی وہ اس شوق سے سنبھلتا کہ مولوی صاحب کی آواز گونجی، شاہ زین احمد بن صغیر احمد، سنیا کامران بنت کامران قاضی کو بعوض 50 لاکھ حق مہر رائج الوقت آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ تو حیرت کدہ بنا ہوا ٹرانس کی کیفیت میں 3 بار ہاں میں جواب دیتا گیا، اور ٹرانس اس قدر حاوی تھا کہ کب نکاح ہوا، کب سائن ہوئے، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور بلند ہوا تو وہ مسکرا اٹھا، اٹھ کر اپنے باپ کے گلے لگ گیا۔ اسے خوشی ملی تھی، اور اتنی بڑی خوشی کہ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر سنیا کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر اس کے گلے لگ کر رو دیا۔ کتنی منتوں کے بعد اس کی نیا نے اسے پھر سے دل لگا لیا تھا۔ سب اس کے یوں رونے پر رو دیے تھے کہ محبت سچی ہو تو کامل ضرور ہوتی ہے۔ ویسے کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں، محبت دوریوں میں ہی ہے، قربتوں سے قدر کم ہو جاتی ہے۔ وہ کب سے اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ سب کے ساتھ اتنی مصروف تھی کہ اسے اگنور کرتی رہی، اور اب جب کمرے میں سب کام ختم کر کے آئی تو وہ منہ سجائے کمبل لپیٹے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اور اسے دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں گویا ہوا۔ دانین نے دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے لوٹی تو وہ ابھی تک ایک بازو سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ دانین نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو مسکراتی ہوئی آئی اور اس کے برابر لیٹ گئی۔ شاہ میر نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر اسے دیکھا، پھر اسے خود کو دیکھتا پا کر آنکھیں فوراً سے بند کر لیں۔ دانین نے اس کی حرکت پر زور سے ہنس دی، پھر ہنستے ہوئے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ آج کا ہی دن تھا نا؟ پھر تو سب اپنے اپنے، تم اور میں اپنے اپنے، تم اور میں اپنے اپنے، دانین نے پیار سے کہا۔ چھٹی ختم ہو گئی ہے میری، بلا رہے ہیں، واپس جانا ہے مجھے۔ وہ خفا ہی تھا۔ تو ہم جائیں گے نا ساتھ؟ تم نہیں جاؤں گی، یہی رہو، خدمتیں کرو سب کی، میں وہاں کوئی اپنے لیے ڈھونڈ لوں گا۔ اس کی خفگی مصنوعی تھی۔ جان سے مار ڈالوں گی میں تمہیں، اس کا گلا پکڑتی وہ بولی تھی، اور پھر دونوں ایک ساتھ ہی ہنس دیے۔ دانین نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور شاہ میر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زندگی مکمل تھی، کیونکہ محبت مکمل ہو چکی تھی۔ ٹوٹے اور روٹھے دلوں کو ایک بار پھر سے لگایا جا چکا تھا، اور دور کہیں بیک گراؤنڈ پر میوزک گونجا تھا، دل لگایا ہے دوبارہ، ہاں دوبارہ۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔